محمود اور فاروق جو ہی بینک کے دروازے سے باہر نکلے، ان کے کانوں سے ایک سرد آواز ٹکرائی: بینک کا دروازہ بند کر دو اور تم سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں دھک سے رہ گئے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ آج وہ یہاں چیک کیش کرانے آئے تھے۔ چیک صبح ان کے والد نے دیا تھا کہ اسکول سے آتے ہوئے کیش کراتے لائیں۔ وہ 1 بجے میں چند منٹ پر اندر داخل ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں چیک کیش کرانے یا رقم جمع کرانے کے لیے صرف 2 آدمی کھڑے تھے۔ وہ دونوں آدمی ان سے چند سیکنڈ پہلے فارغ ہوئے تھے اور باہر نکل گئے تھے۔ اسی وقت 3 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے داڑھی اور مونچھوں سے بے نیاز تھے۔ محمود اور فاروق نوٹ لے کر نکل رہے تھے اور وہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان تینوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور باہر نکل آئے۔ پر ہوا یہ کہ وہ دروازے کے دائیں طرف ہو کر نوٹ گننے لگے۔ اگر وہ وہاں نہ رکتے تو یہ جملہ نہ سن سکتے۔ جملہ کہنے والا بھی دراصل یہی سمجھتا تھا کہ وہ دونوں جا چکے ہیں، ورنہ وہ ان کے وہاں سے کچھ دور جانے کا انتظار ضرور کرتے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معائنے خیز انداز میں دیکھا۔ پھر محمود نے کہا: کیا بینک میں ڈاکہ پڑنے والا ہے؟ معلوم تو یہی ہوتا ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ محمود بولا۔ ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس ڈاکے کو ناکام بنا دیں؟ فاروق مسکرایا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ لوگ لاکھوں روپے لے کر فرار ہونے والے ہیں۔ محمود نے جھلا کر کہا۔ اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر کہیں سے پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی دیر میں تینوں مجرم نکل جائیں گے۔ وہ مسئلہ ہے، ہم دونوں کسی طرح بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ فاروق نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا: ٹھیک کہتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہاں سے فرار کس طرح ہوں گے؟ بینک مین روڈ پر ہے، سڑک پر آمد و رفت بھی بہت ہے، ظاہر ہے کہ وہ پیدل فرار نہیں ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں کوئی کار موجود ہے یا کوئی جیپ وغیرہ۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بہت خوب، اب ہمارا کام یہ ہے کہ کسی طرح یہ معلوم کر لیں ان کی کار کون سی ہے۔ انہوں نے بینک کی عمارت کے ساتھ کار پارک پر ایک نظر ڈالی۔ بینک کا وقت چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہاں زیادہ کاریں نہیں تھیں۔ 2 چھوٹی کاریں اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ دونوں تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ ایک کار میں انہیں کچھ بچکانہ چیزیں رکھی نظر آئیں۔ ان میں ٹافیوں کے پیکٹ اور ننھے مننھے کپڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایسے گھرانے کی ہے جس میں کچھ بچے ہیں۔ دوسری کار میں زنانہ کپڑوں کے تھان پچھلی سیٹ پر پڑے نظر آئے۔ یہ کار بھی ڈاکوؤں کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جیپ میں کوئی سامان نہیں تھا اور اس کا رخ بھی سڑک کی طرف تھا، جبکہ کاروں کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ امکان یہی ہے کہ وہ اس جیپ میں آئے ہیں اور اس کا رخ بھی انہوں نے سڑک کی طرف رکھا ہے تاکہ بینک سے نکلتے ہی فرار ہو سکیں۔ محمود نے خیال ظاہر کیا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس جیپ کی ٹائروں کی ہوا نکال دیں؟ فاروق نے ترکیب دی۔ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی خطرہ ہے۔ جب وہ جیپ کو بیکار پائیں گے تو سڑک پر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ پیچھے سے بینک کا عملہ شور مچائے گا تو لوگ انہیں پکڑنے کے لیے دوڑیں گے۔ ان کے پاس پستول موجود ہے، وہ خود کو بچانے کے لیے فائرنگ شروع کر دیں گے اور اس طرح کچھ بے گناہ زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ تو پھر آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فاروق نے الجھ کر کہا۔ صرف یہ کہ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، محمود نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک کیوں ہوتا، یہاں تو ہر طرف راستے ہی راستے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ سنو، میں نے سوچا ہے ہم اس جیپ کی سیٹوں کے نیچے لیٹ جائیں۔ محمود نے اچانک کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ فاروق نے پوچھا۔ ہوگا یہ کہ ہم ڈاکوؤں کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے واپس لوٹ آئیں گے اور پولیس کو اطلاع دے دیں گے کہ بینک سے لوٹی ہوئی رقم مجرموں سمیت کس جگہ موجود ہے۔ ترکیب تو اچھی ہے، لیکن اگر ہم انہیں نظر آ گئے؟ فاروق نے اعتراض کیا۔ نہیں آئیں گے، آؤ، دیر نہ کرو، کہیں وہ باہر نکل نہ آئیں اور ہم کھڑے ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں۔ تم ہی رہ جانا ہاتھ ملتے، مجھے ایسی عادت نہیں۔
آؤ بھائی مذاق پھر کرتے رہنا، یہ کہتے ہوئے محمود نے اسے جیپ کی طرف دھکیل دیا۔ دونوں جیپ کے پچھلے حصے کی طرف آئے۔ انہوں نے ادھر ادھر، کسی کی توجہ ان کی طرف نہیں تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہاتھوں کے بل اچھلے اور جیپ کے اندر داخل ہو گئے۔ بینک کے اندر وہ جملہ سننے ہی عملے کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہیں اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے بینک میں داخل ہونے والے تینوں آدمیوں کے ہاتھوں میں پستول تھے اور دروازے پر بینک کا چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تو ٹھیک 12:45 سامنے والے ہوٹل میں کھانا کھانے چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں سے ایک نے بینک کا دروازہ بند کر دیا اور چٹکی چڑھا دی۔ بینک کا وقت ختم ہو چکا ہے، چوکیدار کھانا کھانے جا چکا ہے، جو آدھ گھنٹے بعد لوٹے گا، اور ہمارے ہاتھوں میں پستول ہیں، ان پر سائلنسر فٹ ہیں، اس لیے اگر ہم گولی چلائیں گے تو اس کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ چلو ٹافی شاکا بینک میں جس قدر بھی رقم موجود ہے سب کے سب تھیلیوں میں بھر لو، پہلے نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور کیشیئر کی کرسی کے پاس رکھے صندوق کو خالی کرنے لگے۔ وہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ صرف آدھ منٹ میں صندوق خالی ہو گیا۔ اب وہ بینک کے عملے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیوار سے ہٹ آؤ اور ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بینک کے عملے کا ہر آدمی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ڈاکوؤں کے حکم کے خلاف ورزی کر سکے۔ وہ دیوار سے ہٹ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے منہ ایک دوسرے کی طرف کر لیے تھے۔ فوراً ہی ٹونی اور شاکا ریشم کی ڈوری لے کر آگے بڑھے اور ان کے گرد تیزی سے گراہ لگائی اور واپس تیسرے ساتھی کے پاس آئے جو شاید ان کا لیڈر تھا۔ بس اب یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا، آؤ چلیں، اس نے کہا۔ تینوں الٹے قدموں چلتے بینک کی عمارت سے باہر نکل آئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب ان کا رخ جیپ کی طرف تھا۔ انہوں نے پلاسٹک کے تھیلے جلدی جلدی جیپ کے اندر ڈالے۔ دو ساتھی آگے اور پھر تیسرا ساتھی پچھلے حصے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور پھر تیزی کی طرح نکلتی چلی گئی۔ بینک کی عمارت سے مدھم مدھم سا شور باہر آ رہا تھا، مگر اس شور کی طرف بھرے پڑے بارونق حصے میں کون دھیان دیتا۔ ہاں، شور کی آواز صاف ہوتی تو ضرور لوگ اکٹھے ہو جاتے، لیکن چونکہ دروازہ بند تھا اس لیے بینک کے عملے کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں صاف طور پر کسی کو سنائی نہ دے سکیں، اور یہ خبر ٹھیک 20 منٹ بعد ہی لوگوں کو معلوم ہوئی کہ بینک میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ڈاکو نوٹوں کی تمام گڈیاں لوٹ کر چلتے بنے ہیں۔ یہ خبر اس وقت بینک سے باہر نکلی جب چوکیدار کھانا کھا کر لوٹا۔ بند دروازے کو حیران ہو کر دیکھتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو شور کی آواز بینک سے باہر یوں ابل پڑی جیسے کسی پکے ہوئے پھوڑے سے مادہ بہہ نکلتا ہے۔ آنا فانا ہی لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ پولیس کو فون کر کے بلایا گیا اور آدھ گھنٹے بعد وہاں پولیس بھاری تعداد کی آمد میں موجود تھی۔ ان میں اخباری رپورٹر بھی تھے۔ بینک میں جس وقت تفتیش کا کام شروع ہوا، ڈاکوؤں کی جیپ شہر کے ایک دوسرے حصے میں داخل ہو چکی تھی اور شہر کی سب سے بڑی سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ یہ وہی جیپ تھی جس کی پچھلی سیٹوں کے نیچے محمود اور فاروق دم سادے لیٹے ہوئے تھے۔ تینوں ڈاکو بہت خوش تھے، انہوں نے ایک کامیاب ڈاکہ مارا تھا۔ میرا خیال ہے کم از کم 10 لاکھ روپے کے نوٹوں پر ہاتھ صاف کیا ہے ہم نے، ایک لیڈر نے کہا جو جیپ کو چلا رہا تھا۔ ہاں، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے 5 لاکھ روپے استاد کے اور 5 لاکھ ہم تینوں کے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ٹونی نے کہا۔ ہاں، آدھ گھنٹے کی محنت کے 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ مل جائیں گے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ شاکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جبکہ استاد کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور اس کے گھر بیٹھے 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ کیوں ہارڈی، ٹونی نے کہا۔ یہ نہ کہو، ساری اسکیم تو اسی کی ہوتی ہے۔
بلکہ اس کا کام ہمارے کام سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس جگہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایک ایک بات معلوم کرتا ہے، پھر ایک منصوبہ بناتا ہے۔ اس منصوبے کی ساری تفصیل ہمیں سمجھاتا ہے، تب کہیں جا کر ہم ڈاکہ ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس معاملے کو لے لو، وہ نہ جانے اس بینک میں کتنی مرتبہ آیا گیا، اس کے آس پاس گھومتا پھرتا رہا، ایک ایک بات نوٹ کرتا رہا۔ آخر اسے معلوم ہو گیا کہ بینک کا چپراسی 1:15 ہر روز کھانا کھانے چلا جاتا ہے، اور یہ کہ اس وقت بینک میں رقم جمع کرانے یا کیش کرانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے تو یہاں تک معلوم کر لیا تھا کہ آج بینک کا مینیجر چھٹی پر ہوگا، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے باقی عملہ بہت لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکے کا پروگرام آج رکھا گیا تھا۔ ان حالات میں ڈاکے کی آدھی رقم پر اس کا حق بنتا ہے، لیکن اگر ہم موقع پر پکڑے جاتے تو اس کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ مصیبت میں تو ہم پھنس گئے ہوتے، ٹونی نے کہا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجرمانہ کاموں میں یہ خطرہ تو پیش آتا ہی رہتا ہے، ان کے لیڈر ہارڈی نے کہا۔ ہمارے پیچھے کوئی پولیس کی جیپ تو نہیں ہے؟ لیڈر نے پوچھا۔ نہیں، دور دور تک میدان صاف ہے، شاکا نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب ہم اپنی منزل کے سامنے رک سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تھیلوں کو اٹھا کر اوپر والی منزل پر پہنچ جائیں، اور بس اس کے بعد کوئی سراغ لگاتے ہوئے ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر بھی بڑے نوٹوں کو خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ ان کے نمبر بینک میں موجود ہوں گے جو پولیس کو بتا دیے جائیں گے۔ استاد جیسا کہے گا کر لیں گے۔ اس نے اس پہلو پر بھی غور کر لیا ہوگا، ہارڈی نے کہا۔ لیکن وہ اس کے لیے ہم سے الگ فیس مانگے گا، ٹونی کے منہ بنا کر کہا۔ فیس؟ یہ چیز بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے، یہ بات اسے مفت ہی بتانی پڑے گی، شاکا بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، استاد بھی اتنا احمق اور لالچی نہیں کہ الگ فیس مانگے گا، وہ بااصول آدمی ہے، ہمیشہ اپنے اصول پر کاربند رہتا ہے، لیڈر نے کہا۔ اسی وقت جیپ کی رفتار آہستہ ہو گئی، شاید منزل آ گئی۔ لو اب اترنے کی تیاری کرو، ہمیں تھیلوں کو اسی طرح لے جانا ہے کہ پاس سے گزرنے والے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دے سکیں، بس ایسا معلوم ہو جیسے ہم ان تھیلوں میں روزمرہ کی چیزیں خرید کے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اور شاکا ایک ایک تھیلا اٹھا کر کندھے سے لٹکا لیں گے اور تم ہمارے ساتھ چلتے رہنا، ٹونی نے کہا۔ بالکل ٹھیک، یوں بھی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں اس قدر مصروف ہے کہ کسی کو تھیلیوں کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، ٹونی نے کہا۔ ہوشیار، پولیس کی ایک جیپ بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے، اچانک شاکا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ان کے رنگ زرد پڑ گئے، جس جگہ انہیں روکنا تھا وہ آ چکی تھی، لیکن اب وہ اس جگہ رک نہیں سکتے تھے۔ آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن پولیس کی جیپ کی رفتار بہت تیز تھی، پلک جھپکتے ہی وہ ان کے نزدیک پہنچ گئی اور پھر آگے نکل گئی۔ یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی کہ پولیس جیپ ان کا تعاقب نہیں کر رہی تھی، وہ شاید کسی مہم پر جا رہی تھی۔ ہارڈی نے جیپ کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے روک لیا اور پھر واپس موڑتے ہوئے ایک بار پھر اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا، اور عین اسی وقت جبکہ جیپ ایک ساتھ منزل عمارت کے سامنے رک رہی تھی، ایک چھینک کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ شاکا، یہ تم چھینکے تھے؟ ٹونی نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں تو، شاکا ہکلایا۔ تو پھر کون چھینکا تھا؟ ہارڈی نے اٹک اٹک کر کہا۔ چھینک کی آواز سیٹ کے نیچے سے آئی ہے، جس پر میں بیٹھا ہوں، شاکا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیا پروگرام۔ اکرام تیزی سے انسپکٹر جمشید کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ نیشنل بینک پر ڈاکہ پڑا ہے، ہیڈ برانچ پر۔
کیا کہا؟ ہیڈ برانچ پر ڈاکہ پڑا ہے؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ جی ہاں، مگر آپ کیوں چونکے؟ اکرام نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ڈاکے سے ہمارا کیا تعلق؟ پولیس کیس ہے، پولیس خود ہی ڈاکوؤں کو تلاش کرتی رہے گی۔ جی ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بلا ہمارے ہی گلے پڑتی نظر آ رہی ہے۔ آخر وہ کیوں؟ بینک سے نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی چرائی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، شاید وہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ پھر بھی یہ کیس ہمارے محکمے کا کس طرح بن سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ خدا جانے، شاید اس کے بارے میں آپ کو ڈی آئی جی صاحب سے معلوم ہو سکے گا، اکرام بولا۔ خیر، میں ان سے مل کر آتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نیشنل بینک کا نام سن کر آپ کیوں چونکے تھے؟ اکرام نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ڈاکہ کس وقت ڈالا گیا ہے؟ ٹھیک 1 بجے۔ اوہ، بات یہ ہے کہ میرا اپنا اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں ہے۔ آج میں نے ایک چیک کیش کرانے کے لیے محمود اور فاروق کو دیا تھا، وہ اسکول سے فارغ ہو کر وہاں گئے ہوں گے اور یہ وقت 1 بجنے میں چند منٹ کا بنتا ہے۔ میں چونکا اس لیے تھا کہ کہیں ڈاکہ ان کے سامنے نہ ڈالا گیا ہو۔ جی نہیں، اس وقت بینک میں ان 3 ڈاکوؤں کے سوا کوئی گاہک اندر نہیں رہا تھا۔ اچھا، تم یہیں ٹھہرو، میں ڈی آئی جی صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم اسی وقت بینک تک جائیں۔ اگر کسی واقع ہمارے محکمے کا بن گیا تو جانا ہی پڑے گا۔ جی بہتر۔ انسپکٹر جمشید باہر نکل ہی رہے تھے کہ ڈی آئی جی صاحب کا چپراسی اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو صاحب یاد کر رہے ہیں؟ چلو بھائی، میں ان کی طرف ہی جا رہا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ ڈی آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں کمرے میں موت کی سی خاموشی نظر آئی۔ ڈی آئی جی صاحب کا چہرہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ السلام علیکم سر، خیر تو ہے؟ کیا آپ نیشنل بینک کے ڈاکے کی وجہ سے فکر مند ہیں؟ آؤ جمشید، تمہارا خیال ٹھیک ہے، یہی بات ہے، لیکن اس میں اتنا فکر مند ہونے والی کون سی بات ہے؟ آخر ڈاکو کتنی رقم لے گئے ہیں؟ بات رقم کی نہیں، رقم تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کی لے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک اور چیز بھی لے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے شہر کی پولیس ڈاکوؤں کی گاڑی کی تلاش میں دوڑی پھر رہی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کی گاڑی میں فرار ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کی گاڑی چرائی ہوتی تو وہ اب تک پکڑے جا چکے ہوتے، کیونکہ گاڑی کا مالک گاڑی کا رنگ اور نمبر وغیرہ بتا دیتا اور پولیس کامیاب ہو جاتی۔ لیکن ڈاکو جب بینک سے باہر نکلے تو انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اس وقت بینک سے باہر بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا جب پولیس کو بتا سکتا کہ بینک سے نکلتے وقت 3 آدمی کس قسم کی گاڑی میں فرار ہوئے ہیں۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ پہلے یہ بتائیے کہ ڈاکو نقدی کے علاوہ کیا چیز لے گئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ افسوس، مجھے خود بھی معلوم نہیں، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ جی کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید بونچا کر رہ گئے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو پھر یہ اطلاع کس سے ملی ہے کہ ڈاکو نقدی کے علاوہ اور کچھ اور بھی لے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ بینک میں کے مینیجر سے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز لے گئے ہیں۔ اس مرتبہ ڈی آئی جی صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید اچھل پڑے۔ ہاں، اس کا بیان یہی ہے۔ تو وہ چیز وہاں رکھوائی کس نے تھی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بات بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ، خیر، یہ تو کوئی بہت ہی بڑا اور خوفناک معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے تو میں فکر مند ہوں، لیکن جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکوؤں سے اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ ایک خاکی رنگ کا لفافہ ہے، لفافے پر سیل لگی ہوئی ہے اور وہ ایسے کاغذ کا بنا ہوا ہے جس پر پانی یا آگ اثر کر ہی نہیں سکتی، بلکہ چاقو بھی نہیں اسے کاٹ سکتا۔ اوہ! انسپکٹر جمشید کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی پھٹی چلی گئیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کس قدر اہم ہو سکتا ہے، لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ لفافہ وہاں رکھوایا کس نے ہے۔ بینک مینیجر کا کہنا ہے کہ لفافہ رکھوانے والے کی اجازت کے بغیر وہ اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ اس کی ہدایت یہی ہیں تو پھر مینیجر سے کہیں کہ وہ اس شخص
کو یہ اطلاع دے دے کہ لفافہ ڈاکو بینک سے لے کر اڑے ہیں اور اب اسے واپس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ میں یہ کوشش کر چکا ہوں۔ ڈی آئی جی صاحب اداس انداز میں مسکرائے۔ تو پھر کیا رہا؟ انہوں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بینک مینیجر نے بتایا کہ اس کے پاس اس آدمی کا پتہ موجود نہیں۔ اف خدا، یہ کیا بھید ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اگر وہ لفافہ کسی کی ذاتی چیز ہے تو حکومت کی مشینری کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بینک پر ڈاکے کی خبر ریڈیو پر نشر ہو رہی ہے۔ خبر جب پہلی بار نشر ہوئی تھی اسی وقت ایک فون آئی جی صاحب کو موصول ہوا تھا۔ فون کسی نامعلوم آدمی نے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ نیشنل بینک پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس میں نقدی کے ساتھ ایک لفافہ بھی چرایا گیا ہے۔ اگر اس لفافے کو واپس حاصل نہ کیا گیا تو ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ بولے، لیکن یہ کسی کی شرارت بھی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، بینک مینیجر کا بیان کی روشنی میں یہ شرارت ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا، ہاں واقعی۔ پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں۔ بہرحال اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ڈاکوؤں کو تلاش کرنا ہے اور ان سے یہ لفافہ حاصل کرنا ہے۔ باقی باتیں تو بعد میں بھی سوچی جا سکتی ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کا کہنا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آئی جی صاحب کا خیال ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہیں اور ان کی طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے انہوں نے مجھے ہدایت دی ہے۔ بہت اچھا، تو پھر اکرام کو لے کر سب سے پہلے بینک جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈی آئی جی صاحب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے لیکن مڑتے مڑتے بولے، سر ایک بات کہوں؟ ہاں ضرور کہو۔ انہوں نے چونک کر کہا۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسپکٹر جمشید جا چکے ہیں۔ آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ انسپکٹر جمشید کی بات سن کر ڈی آئی جی صاحب کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ انہوں نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا، چند لمحے تک ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، آخر بولے، ہاں جمشید، تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ وہ کیا بات ہے سر؟ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے؟ نہیں جمشید، مجھے افسوس ہے، مجھے یہ بات بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اوہ خیر کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید ان کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہارڈی اور ٹونی چھلانگ مار کر نیچے اترے اور پچھلے حصے کی طرف چھپکے۔ وہ ایک ہی جست میں جیپ کے اندر پہنچ گئے۔ چاکا کا رنگ ابھی تک اڑا ہوا تھا۔ تم کہتے ہو چھینک کی آواز یہاں سے آئی ہے، تو کیا تمہارے فرشتوں کو چھینک آئی تھی؟ نہیں، ان سیٹوں کے نیچے سے آئی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ تیزی سے جھپکے اور اس طرف ان کے سر آپس میں بری طرح ٹکرائے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک بار پھر نیچے جھکے۔ ایک سیٹ کے نیچے محمود لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا اور دوسری سیٹ کے نیچے فاروق۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھ کر تینوں ڈاکوؤں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ آخر ہارڈی نے سخت آواز میں کہا، کون ہو تم؟ آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن زہر آلود تھی۔ لڑکے، فاروق نے کہا۔ یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم لڑکے ہو۔ میں پوچھتا ہوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیٹے ہوئے ہیں، فاروق نے پھر کہا۔ بکو مت، تم جیپ میں کیسے آ گئے؟ اس نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ پچھلی طرف سے، جس طرف سے تم دونوں آئے ہو، فاروق بدستور مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکے تو پاگل معلوم ہوتے ہیں، ٹونی نے جھلا کر کہا۔ پاگل ہوگے تم خود، ہم دونوں کے دماغ تو بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ روشن ہیں۔ کیوں محمود؟ فاروق نے مسکرانے اور مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے تو پورے 200 واٹ کا بلب لگا رکھا ہے اپنے دماغ میں، تمہارے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ششش، جھوٹ نہ بولو یار، 200 واٹ کا بلب تو ہمارے گھر میں کبھی لایا ہی نہیں گیا۔ ابا جان تو ہمیشہ 100 کے بلب لاتے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آخر تم کون ہو اور جیپ میں کیوں گھسے ہو؟ اگر یہ بدتمیزی ہے تو ہم جیپ سے نکل جاتے ہیں۔ آؤ محمود چلیں، ہماری موجودگی انہیں ناگور گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے چلو، امی بھی تو انتظار کر رہی ہوں گی، محمود کے منہ سے نکلا۔
او ہاں، ان کے بارے میں تو میں بھول ہی گیا۔ انہوں نے کتنی مرتبہ ہمیں منع کیا ہے کہ دوسروں کی جیپوں میں لیٹ کر آرام نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں اس عرض کے لیے اپنی جیپیں جو موجود ہیں، فاروق کہتا چلا گیا۔ واقعی ہم سے بڑی بھول ہو گئی، آؤ چلیں۔ وہ جیپ سے نکلنے کے لیے پہلی سیٹوں کے نیچے سے نکل آئے۔ انہوں نے زور زور سے اپنے کپڑے جھاڑے اور خوب گرد اڑائی۔ ہارڈی، شاکا اور ٹونی نے برے برے منہ بنائے، لیکن جب دونوں نے جانے کے لیے قدم اٹھائے تو ہارڈی نے سرد آواز میں کہا، نہیں میرے بچوں، تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ دونوں چونک کر مڑے۔ فاروق نے پوچھا، تو پھر کس طرح جا سکتے ہیں؟ جس طرح تم کہو، چلے جاتے ہیں۔ تم ہماری باتیں سن چکے ہو، تم یہ جان گئے ہو کہ ہم نے بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہارڈی نے کہا، ڈاکہ ڈالا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ میاں آپ تمہیں خود سزا دے گا۔ محمود نے معصومانہ انداز میں کہا، بکو مت، تم پہلے ہمارے ساتھ اوپر چلو گے اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تمہارے بارے میں کیا کرنا ہے۔ چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں، فاروق نے لاپرواہی سے کہا، بلکہ کیوں نہ ہم ایک پنت ور کاج کے مقولے پر عمل کریں۔ ٹونی نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ ہارڈی اور شاکا کے منہ سے ساتھ نکلا، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ مالدار گھرانے کے لڑکے ہوں، ہم ان کے والد کو فون کر کے دولت وصول کر سکتے ہیں۔ بس صرف اتنا فون کرنا کافی ہوگا کہ اگر تم اپنے لڑکوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً 20,000 روپے لے کر یہاں پہنچ جاؤ اور ان سے روپے وصول کر کے انہیں ہوٹل کے کمرے میں رسیوں سے باندھ کر ہم فرار ہو جائیں گے۔ اس طرح لگے ہاتھوں 20,000 اور ہاتھ لگ جائیں گے۔ ٹونی نے تفصیل بتائی۔ ترکیب تو تم نے بہت اچھی بتائی ہے، لیکن شاید استاد اس بات کو پسند نہ کرے۔ اس کا اصول ہے کہ پہلے ایک کام مکمل کر لو، اس کے مکمل ہونے سے پہلے کوئی دوسرا کام میں ٹانگ نہ گھسیڑو۔ لیکن اس وقت مجبوری ہے، یہ بچے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، اب انہیں گلے سے اتارنا بھی تو ضروری ہے۔ ٹونی نے کہا، میرا خیال ہے ٹونی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر اس وقت تو استاد یہاں ہوگا ہی نہیں، وہ تو تقریباً 1 گھنٹے بعد آئے گا۔ اس وقت تک لڑکوں کا باپ آ چکا ہوگا اور ہم 20,000 حاصل کر چکے ہوں گے۔ شاکا بولا، پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ دونوں مالدار گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہارڈی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے، ابھی ابھی انہوں نے اپنی جیپوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، ہارڈی بولا، پھر بھی 2 بیٹوں کی جان بچانے کے لیے اسے 20,000 روپے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ بینک ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخر وہ کہاں سے انتظام کرے گا؟ دوستوں سے لے لے گا، اور اگر اس نے پولیس کو فون کر دیا تو؟ ہارڈی نے خوف ظاہر کیا، بیٹوں کی جان بچانے کے لیے وہ پولیس کی مدد ہرگز نہیں لے گا۔ چلو خیر، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، اگر اس نے پولیس کی مدد لی اور پولیس اس کی عمارت کی طرف آتی نظر آئی تو ہم پچھلے دروازے سے فرار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ کمرہ ہم نے اس عمارت میں کرائے پر لے رکھا ہے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، تو پھر چلو انہیں اپنے ساتھ لے چلو۔ چلو نیچے اترو، اگر تم نے بھاگنے کی یا شور مچانے کی کوشش کی تو ہم تم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں پستول ہے اور اب میں اسے جیب میں رکھ رہا ہوں۔ جیب میں بھی اس کی نالی کا رخ تمہاری طرف ہوگا اور میری انگلی اس کے ٹرائگر پر ہوگی۔ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں گولی چلا دوں گا، پھر چاہے کچھ ہو جائے۔ ارے باپ رے، فاروق نے بوگلا کر کہا، ان کے پاس تو پستول بھی ہے۔ مر گئے یار، محمود نے بھی گھبرا کر کہا۔ تو دیکھو، ہمیں واپس جانے دو، ہم تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، فاروق ہکلایا۔ خبردار، اب کوئی بات نہ کرنا، خاموشی سے چلو، ہارڈی نے انہیں دھکیلتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے وہ جیپ سے اتر گیا۔ ٹونی اور شاکا نے بیگ ہاتھوں میں اٹھا لیے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ 3ری منزل کے کمرے نمبر 40 کے سامنے پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک ڈبل روم تھا۔ انہوں نے
نوٹوں کے تھیلے ایک طرف ڈال دیے، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ تمہارے فون کا نمبر کیا ہے؟ ہارڈی نے ان سے پوچھا۔ استاد کیکڑا۔ نیشنل بینک کی عمارت کے سامنے پہنچ کر اکرام نے جیپ روک دی۔ انسپکٹر جمشید جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے نیچے اتر کر بینک کے دروازے کی طرف بڑھنے۔ بینک کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ انسپکٹر جمشید کو دیکھتے ہوئے دروازے پر کھڑے کانسٹیبلوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ کیا سب لوگ اندر موجود ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ صرف مینیجر صاحب نہیں ہیں۔ مینیجر صاحب کہاں گئے ہیں اور کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ان پر غشی کا دورہ پڑ گیا تھا، بینک کی ایمبولینس میں انہیں گھر لے جایا گیا ہے۔ ان کا ڈاکٹر بھی گھر پہنچ چکا ہے۔ خیر، میں ان سے وہیں ملاقات کر لوں گا، ذرا پہلے اندر والوں سے بات کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اکرام کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اسسٹنٹ مینیجر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام آصف ہے، میں اسٹیٹ مینیجر ہوں۔ بہت خوب، میں سب سے پہلے اس چوکیدار سے ملنا چاہتا ہوں جو 12:45 کھانا کھانے چلا گیا تھا۔ جی بہتر، آپ تشریف رکھیے، میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آصف مرزا نے کہا اور بینک کے عملے کی طرف چلا گیا جو کرسیوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا نوجوان اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ آپ چوکیدار ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام تنویر خان ہے۔ کیا آپ ہر روز 12:45 کھانا کھانے چلے جاتے ہیں؟ جی نہیں، چند دنوں سے جانے لگا ہوں، اس سے پہلے تو ٹھیک 1 بجے جاتا تھا، اس وقت بینک کا دروازہ بند کر لیا جاتا تھا۔ تو پھر چند دنوں سے آپ 12:45 کیوں جانے لگ گئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ مرزا صاحب کی بیوی بچے اپنے ماں باپ کے گھر گئے ہوئے ہیں، انہیں کھانا بازار سے کھانا پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ 15 منٹ پہلے جا کر کھانا کھا لو اور آتے ہوئے ان کے لیے لے آؤں، اس نے بتایا۔ مرزا صاحب سے آپ کا مطلب؟ اسسٹنٹ مینیجر۔ جی ہاں، وہ مرزا صاحب کہلاتے ہیں۔ بہت خوب، اور ان کی بیوی کب سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے؟ جی کوئی 15 دن ہو گئے ہیں، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یہاں کوئی 1000 میل کے فاصلے پر، اس لیے جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں تو کم از کم 1 ماہ کے بعد واپس آتے ہیں، چوکیدار نے بتایا۔ بہت خوب، اچھا یہ بتائیے مینیجر خالد نیازی کو غشت کیوں آ گیا؟ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد جب میں نے آ کر دروازہ کھولا اور پھر ان سب لوگوں کو کھولا تو مینیجر صاحب سب سے پہلے سیف کی طرف دوڑتے تھے۔ انہوں نے ایک خانے کا جائزہ لیا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی 2-1 جگہ فون کیے، کچھ دیر تک ہم ان کی بدلتی ہوئی حالت دیکھتے رہے، پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی گردن کرسی پر بیٹھے بیٹھے سینے پر دھلک گئی۔ پہلے تو ہم گھبرا گئے کہ شاید ان کی روح جسم سے نکل گئی ہے، لیکن پھر نبض دیکھنے پر معلوم ہوا کہ صرف بے ہوش ہیں، چنانچہ انہیں ایمبولینس کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا۔ ظاہر ہے آپ نے تینوں ڈاکوؤں کو نہیں دیکھا، اس لیے اب ذرا مرزا صاحب کو بھیج دیں۔ جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر بعد مرزا صاحب ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے پہلا سوال کیا۔ مرزا صاحب، ان تینوں ڈاکوؤں کے حلیے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہ تینوں بہت لمبے قد کے تھے، تینوں کے رنگ صاف تھے، ایک کی آنکھیں چھوٹی اور باقی 2 کی بڑی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی ایسی بات بتائیے جس سے ان تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ جی ہاں، یاد آیا، ان میں سے ایک کے دائیں آبرو پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا اور اس زخم کی شکل خنجر نما تھی۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید زور سے اچھلے۔ اکرام کی آنکھوں میں بھی حیرت تیرنے لگی۔ پھر انسپکٹر جمشید اٹھے اور بھاگتے ہوئے بینک سے باہر نکل گئے۔ اکرام بھی ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ بینک کا عملہ انہیں اس طرح بھاگتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اکرام، تم جانتے ہو آصف مرزا نے جو حلیہ بتایا ہے وہ کس کا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ حلیہ رشید ہارڈی کا ہے، کئی بار کا سزا یافتہ
تالے توڑنے کا ماہر ہے، بینک لوٹنے کا پرانا کھلاڑی، اور پھر مکہ بازی میں اتنا تیز کہ لڑائی کے دوران اس کے مکے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس دوسرے کے مکے لگا نہیں اور وہ زمین پر گرا نہیں۔ اس کے علاوہ نشانہ باز بھی بلا کا ہے۔ میں حیران ہوں اسے 2 اور ساتھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہ تو ایسے کام تنہا ہی کر لیتا ہے، اکرام کہتا چلا گیا۔ میں زبردست خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں اکرام، انسپکٹر جمشید نے فکر مند ہو کر کہا۔ جی کیا مطلب؟ اکرام چونکا۔ تم نے اس کے متعلق جتنی باتیں بھی بتائی ہیں سب درست ہیں، لیکن ایک بات رہ گئی اور وہ یہ کہ اس میں عقل نام کو بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل سے کام لے کر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکہ بہت سوچ سمجھ کر ڈالا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی اسے سے اور اس کے 2 ساتھیوں سے کام لے رہا ہے، اور اب ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، تو پھر ہمارا شکار صرف ایک آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں صرف یہ سنا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے منصوبے بناتا ہے اور ڈاکوؤں کو بیچ دیتا ہے۔ اب خدا جانے اس نے منصوبہ یہ رشید ہارڈی کے ہاتھ بیچا ہے یا وہ ان کا حصہ دار ہے۔ تمہارا اشارہ استاد کیکڑی کی طرف تو نہیں، جسے پولیس نے کئی مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے آج تک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکی؟ انسپکٹر جمشید بولے، جی ہاں، یہ کام اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو پھر ہم پہلے استاد کیکڑے سے ملاقات کریں یا رشید ہارڈی سے؟ رشید ہارڈی تیسری سڑک کی شمالہ بلڈنگ کے ایک کمرے میں رہتا ہے، جبکہ استاد کیکڑا روز گارڈن میں رہتا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم استاد کیکڑے سے ملاقات کریں گے۔ روز گارڈن کی طرف چلو۔ اور ان کی جیپ فراٹے بڑھنے لگی۔ فرزانہ بہت پریشان تھی۔ محمود اور فاروق ابھی تک اسکول سے گھر نہیں لوٹے تھے۔ یہ بات تو اسے معلوم تھی کہ انہیں چیک کیش کرانے کے لیے جانا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد تو گھر ہی آنا تھا اور تقریباً آدھ گھنٹے پہلے انہیں یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ ان سے خوب واقف تھی، بلا وجہ وہ اتنا لیٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ بیگم جمشید بھی فکر مند تھی۔ آخر فرزانہ نے کہا، امی جان، میں ابا جان کو فون کرتی ہوں، کہیں وہ دونوں دفتر نہ پہنچ گئے ہوں۔ ضرور کرو بیٹی، میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ فکر نہ کریں، یہ کہتے ہوئے فرزانہ اٹھی اور گھر کے باہر نکل آئی۔ اس نے بیگم شیرازی کو سلام کیا، ٹیلی فون کرنے کی اجازت مانگی اور فون والے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے والد کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ہیلو، کون صاحب؟ میں فرزانہ بول رہی ہوں، بابا فاضل۔ فون ابا جان کو دیں، فرزانہ نے چپڑاسی کی آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹی، وہ دفتر میں نہیں ہیں، بابا فاضل نے بتایا۔ اوہ، وہ کہاں گئے ہیں؟ نیشنل بینک میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، وہی ہیں۔ اس نے کہا، لیکن ڈاکے کا ان سے کیا تعلق؟ یہ تو پولیس کا کیس ہے۔ کوئی اور بات ہوگی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اوہ اچھا، یہ بتائیے محمود اور فاروق ادھر نہیں آئے؟ نہیں بیٹی۔ اچھا بابا، شکریہ۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کمرے سے نکلنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ استاد آ گیا۔ ہمارے گھر میں فون نہیں ہے، محمود نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارے ابو کہاں کام کرتے ہیں؟ کیا ان کے دفتر میں بھی فون نہیں ہے؟ ہارڈی نے پوچھا۔ ان کے دفتر میں فون ضرور ہے، فاروق بولا۔ ٹھیک ہے، تو فون ان کے دفتر کا نمبر بتا دو۔ اور سنو، جب وہ بولیں تو ان سے صرف اتنا کہنا کہ کوئی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر تم ریسیور مجھے دے دو گے، اس کے بعد فون میں کروں گا، ہارڈی نے کہا۔ اچھی بات ہے، ملاؤ نمبر۔ محمود نے یہ کہہ کر اسے نمبر بتائے۔ اس نے نمبر گھمائے۔ جب سلسلہ مل گیا تو ریسیور محمود کو دے دیا اور پستول نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، جب فون پر تمہارے ابو بات کرنے لگیں گے تو ریسیور مجھے دے دینا۔ اچھا، محمود نے کہا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے بابا فاضل کی آواز سنائی دی۔ بابا فاضل، یہ میں ہوں محمود۔ ابا جان کہاں ہیں؟ انہیں بتاؤ۔ فون پر میں ہوں، اس نے کہا۔ وہ تو دفتر نہیں ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابھی ابھی فرزانہ بیٹی نے فون کر کے آپ دونوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ابا جان کہاں گئے؟ نیشنل بینک، وہاں ڈاکہ پڑا ہے۔
اوہ! محمود کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر ہارڈی سے کہا، میرے ابو دفتر سے جا چکے ہیں۔ اچھا ریسیور رکھ دو۔ محمود نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے ریسیور رکھنے کے بعد ہارڈی نے کہا، یہ بتاؤ اگر تم گھر کوئی اطلاع بھیجی ہو تو کس طرح بھیجو گے؟ فون کے ذریعے۔ فاروق مسکرایا، کیا بکواس ہے، ابھی ابھی تم نے کہا کہ تمہارے گھر فون نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے پڑوسی کے گھر بھی فون نہیں ہے۔ فاروق نے کہا، بہت خوب، تو پہلے اپنے پڑوسی کا نمبر بتا دیتے نا، میں سلسلہ ملا کر تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد تم اپنے پڑوسی سے کہو گے کہ تمہیں ابو کو فون پر بلا دے۔ بہت اچھا، کہہ دوں گا، اس نے معصومی صورت بنا کر کہا، اور پھر بیگم شیرازی کے نمبر بتائے۔ ہارڈی نے نمبر ملائے۔ جو ہی دوسری طرف کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور محمود کو تھما دیا۔ ہیلو آنٹی، محمود نے ریسیور لیتے ہی کہا۔ کیا کہا آنٹی؟ دوسری طرف سے فرزانہ کی وسیلی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے پہاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں اور امی کب سے تمہارے لیے پریشان ہیں۔ فوراً ابو کو فون پر بلاؤ۔ محمود نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہارڈی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ دوسری طرف سے فرزانہ کہہ رہی تھی، کیوں، کیا بات ہے، ابو سے کیا کہنا ہے؟ سنو لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو، ابھی ابھی جس لڑکے نے تم سے فون پر بات کی ہے، اس کے ابو کو فون پر بلا لاؤ، ورنہ ان دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا کہا؟ فرزانہ دھکسی رہ گئی۔ ہارڈی نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرزانہ ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ پھر ریسیور میز پر رکھنے کی آواز سنائی دی، اور ریسیور رکھ کر تمہارے ابو کو بلانے گئی ہے۔ کون تھی یہ لڑکی؟ ہارڈی نے کہا۔ ہماری بہن، محمود نے کہا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے گھر میں فون نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، ہم نے اپنے پڑوسی کے نمبر ہی بتائے تھے، وہاں اس وقت اتفاق سے ہماری بہن موجود تھی، اس نے فون ریسیور کیا، شاید وہ کوئی فون کرنے آئی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اسی وقت ایک بار پھر ہیلو ہیلو کی آواز آئی۔ ہاں لڑکی، کیا بات ہے، تم اپنے ابو کو بلا کیوں نہیں لائی؟ ابو ابھی گھر نہیں پہنچے، لیکن وہ چند لمحوں میں آنے والے ہیں۔ آپ ان سے جو کچھ کہنا چاہیں گے مجھے بتا دیں، میں پیغام دے دوں گی، فرزانہ تیزی سے کہتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تمہارے ابو کو یہ بتا دینا کہ تمہارے دونوں بھائی اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں۔ شہر کی تیسری سڑک پر شمالہ بلڈنگ واقع ہے، اس کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد اگر تمہارے ابو 20,000 روپے لے کر پہنچ گئے تو ان دونوں کی زندگی بچ جائے گی، ورنہ 31ویں منٹ پر ہم ان کی لاشیں اس کمرے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر پولیس کی مدد لی تو بھی لاشیں ہی ہاتھ لگیں گی۔ یہ کہتے ہی ہارڈی نے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر سے اس نے ریسیور رکھا، ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ پہلے ایک بار آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر 2 بار زور سے۔ وہ تینوں چونک اٹھے۔ شاقہ کے منہ سے نکلا، استاد آ گیا۔ فرزانہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اڑا ہوا تھا اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ بیگم جمشید نے جو اس کی یہ کیفیت دیکھی تو گھبرا گئیں۔ کیا بات ہے فرزانہ، خیر تو ہے؟ محمود اور فاروق اس وقت دشمنوں کے قبضے میں ہیں۔ دشمنوں نے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں ایک ٹیچی کیس لے کر جا رہی ہوں، ظاہر یہ کروں گی کہ اس میں 20,000 روپے کے نوٹ ہیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابو آئیں تو انہیں تیسری سڑک کی شمالہ بلڈنگ کے کمرہ نمبر 40 میں بھیج دیجیے گا۔ بیگم جمشید سکتے کے عالم میں رہ گئی، انہیں تفصیل معلوم کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ دوسری طرف فرزانہ دوڑتی ہوئی اندر جا چکی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیچی کیس تھا۔ خدا حافظ امی، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ لیکن بیٹی، تم پولیس کو فون کیوں نہیں کرتی؟ کیا تمہارے ابو دفتر میں نہیں ہیں؟ جی نہیں، پولیس کو فون کرنا بھی خطرناک ہوگا۔ صرف اور صرف ابو کو آپ یہ بتائیں گی کہ محمود اور فاروق کہاں ہیں۔ اچھا، اللہ تم تینوں کی حفاظت کرے، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا، اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرزانہ خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ شہر کی تیسری سڑک پر شمالہ بلڈنگ کے سامنے پہنچی۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور تیزی سے عمارت کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ لفٹ اوپر جا چکی تھی، اس لیے اس نے لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ تیسری منزل
پر پہنچی، لیکن جو ہی وہ کمرہ نمبر 40 کی طرف بڑھنے لگی اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اکرام نے استاد کیکڑے کے ٹھکانے کے سامنے پہنچ کر جیپ روک دی۔ دونوں جیپ سے اتر کر اس کے سرائے میں داخل ہوئے جس کی اوپر کی منزل پر استاد کیکڑا کا کمرہ تھا۔ دونوں نے کسی سے کچھ نہ پوچھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ اکرام وہ بہت چالاک ہے، آج تک اس نے کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے بہت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ میں ہر طرح چوکس ہوں، اکرام نے کہا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سرائے کا مالک بظاہرہ استاد کیکڑے کا ملازم ہے اور اصل مالک خود استاد ہی ہے۔ اکرام اس نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو سرائے کے سارے ملازموں کو بلا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دے گا اور اس وقت ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ انسپکٹر جمشید نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ، اکرام کے منہ سے نکلا، تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ اگر حالات اتنے خطرناک تھے تو میں پولیس کو ساتھ کیوں نہ لایا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، اکرام نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی وقت وہ اوپر والی منزل کے برآمدے میں پہنچ گئے۔ وہ یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے تھے اور جانتے تھے کہ فرار ہونے کی صرف دو ہی راستے ہیں، ایک صدر دروازہ اور دوسرا عقبی دروازہ۔ انہوں نے استاد کیکڑے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا، نہ کوئی دروازہ کھولنے آیا۔ اکرام نے دوبارہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، آخر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انسپکٹر جمشید کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا، جیب میں پستول موجود تھا۔ انہوں نے پستول مضبوطی سے تھام لیا، اسی لمحے دروازہ کھل گیا۔ دونوں حیران رہ گئے، دروازہ کھولنے والا استاد کیکڑا نہیں تھا۔ یہ بچے خطرناک ہیں۔ محمود اور فاروق چونک اٹھے۔ اسی وقت تک ہارڈی، شاکا اور ٹونی جس شخص کا ذکر کر رہے تھے وہ آ پہنچا۔ شاکا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے دیکھا ایک پتلا دبلا اور کمزور سا آدمی دروازے میں کھڑا تھا۔ فوراً ہی اس نے پوچھا، تو تم لوگ آ چکے ہو، میں نے تمہاری کامیابی کی خبر۔ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اس کی نظریں محمود اور فاروق پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ انہیں اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ بھوت ہوں۔ ہارڈی، ٹونی اور شاکا نے استاد کو اس طرح دیکھے پا کر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ آخر ہارڈی نے کہا، کیا بات ہے استاد، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ استاد کے منہ سے بوکلائے ہوئے لہجے میں نکلا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دو لڑکے ہمارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہیں اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹونی نے کہا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ شرارتاً ہماری ہی جیپ میں سوار ہو گئے تھے اور سیٹوں کے نیچے لیٹ گئے تھے۔ ہمیں اسی وقت پتہ چلا جب یہاں پہنچ گئے تو کیا ہوا استاد؟ ہم نے بھی ایک پل دو کاج کی سوچی۔ کیا مطلب؟ استاد نے پہاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ہم نے اس کے لواحقین کو فون کر دیا ہے کہ 20,000 روپے لے کر آ جاؤ اور دونوں لڑکوں کو لے جاؤ۔ اور فون کس نے ریسیو کیا تھا؟ اس کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ ایک لڑکی نے۔ بچوں کا باپ نہ اپنے دفتر میں ملا نہ اپنے گھر میں۔ اوہ، استاد کے منہ سے نکلا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا استاد؟ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ان لڑکوں کو دیکھ کر؟ تم نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے، استاد نے بے چینی کے عالم میں مٹھیاں بھونجتے ہوئے کہا۔ آخر کیا نہیں جانتے؟ کچھ بتائیں بھی تو۔ بے وقوفوں، یہ بچے خطرناک ہیں، استاد حلق پھاڑ کر چلایا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پستول نظر آیا۔ کیا مطلب؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا ہے، موت کو خود آواز دے لی ہے۔ اب اگر تم بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو بھی ہمارے ہاتھ ضرور شیر کے منہ میں ہی رہ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ بال تو ہرگز نہیں بچو گے اور ساتھ میں تم مجھے بھی لے ڈوبو گے۔ استاد، آخر بات کیا ہے؟ تمہاری باتیں ہمارے پلے نہیں پڑ رہی۔ فوراً یہاں سے نکل چلو، میں تمہیں رستے میں بتاؤں گا تم یہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فوراً یہاں سے نکل چلو، بلکہ پچھلے دروازے سے نکلو۔ اور ان لڑکوں کا کیا کریں؟ مجبوری ہے، اب انہیں بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا ہوا ہے؟ ہم سے کوئی غلطی
سرزور ہو گئی ہے۔ الو کے پٹھوں، یہ محمود اور فاروق ہیں۔ محمود اور فاروق کیا مطلب؟ ہارڈی کے منہ سے نکلا۔ انسپکٹر جمشید کے بیٹے، اور جس لڑکی نے فون ریسیو کیا وہ ضرور ان کی بہن تھی، فرزانہ۔ اوہ، ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ فرزانہ نے دیکھا کمرہ نمبر 40 میں پہلے ایک خوفناک سا آدمی نکلا۔ اس کے پیچھے محمود اور فاروق تھے، اور ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے، جن میں سے 2 کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے بڑے بڑے بیگ تھے۔ ان کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ محمود اور فاروق کی نظریں فرزانہ پر پڑیں، اور فرزانہ نے انہیں انجان بنتے دیکھا۔ اس نے بھی جھٹ اپنا رخ موڑ لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن لفٹ اس سے پہلے نیچے پہنچ چکی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی کہ اس نے ان سب کو ایک سمت میں جاتے دیکھا۔ وہ کم از کم عمارت کے صدر دروازے کی طرف تو نہیں جا رہے تھے۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اس نے بھی اسی سمت میں بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے دیکھا وہ لوگ اب بھی راستے سے نکل رہے تھے۔ دروازے پر کوئی چوکیدار یا نگران نہیں تھا۔ فرزانہ نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر خود بھی دروازے سے نکل آئی۔ اس نے دیکھا ان میں سے ایک صدر دروازے کی طرف چل پڑا اور باقی وہیں کھڑے رہ گئے۔ اچانک اس نے دیکھا فاروق اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے لایا تھا، اور اس نے ایک خاص اشارہ کیا تھا۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ مجرموں کا ساتھی سواری لینے گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا اسے بھی فوراً کوئی ٹیکسی پکڑنی تھی، لیکن الجھن یہ تھی کہ دور دور تک ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک ضلعی سڑک سے ایک رکشہ نکلتا نظر آیا۔ فرزانہ اس کی طرف لپکی اور اسے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ایک جیپ آ کر رکی تھی۔ اس نے فوراً جیپ کا نمبر نوٹ کیا اور اسے ذہن میں دہرانے لگی۔ دوسری طرف رکشے والا اس سے پوچھ رہا تھا کہاں جانا ہے۔ فرزانہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اچک کر رکشے میں سوار ہو گئی۔ رکشے والے کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا عجیب لڑکی ہو تم نے، سے میں نے پوچھا کہاں جانا ہے اور تم اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب ہی نہیں، غریب بھی ہوں، لیکن تمہیں کرایہ پورا دوں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ فرزانہ نے سڑک کی طرف دیکھا۔ جیپ اس سمت میں مڑ چکی تھی اور پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا اس جیپ کے پیچھے چلنا ہے، وقت نہ ضائع کرو ورنہ جیپ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ مگر تم اس جیپ کا پیچھا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس جیپ میں جرائم پیشہ 2 لڑکوں کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، بس ان کا ٹھکانہ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ فرزانہ نے جلدی جلدی بتایا۔ نہ بابا، میں ایسے کام نہیں کرتا، نیچے اترو۔ کیا کہتے ہو؟ اگر تم نے اس جیپ کا پیچھا نہ کیا تو پچھتاؤ گے۔ یہ ملک کے نفع اور نقصان کا معاملہ ہے۔ یہ جرائم پیشہ عام لوگ نہیں ہیں، غیر ملکی جاسوس ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو تمہیں یوں بھی میری مدد کرنی چاہیے۔ فرزانہ سوچے سمجھے بغیر کہتی چلی گئی، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ جرائم پیشہ واقعی غیر ملکی جاسوس ہیں یا نہیں۔ لیکن میں پولیس میں ملازم تو نہیں ہوں، میں تو ایک رکشے والا ہوں۔ ٹھیک ہے تم رکشے والے ہو، میں اتر جاتی ہوں، مگر کیا تمہیں اپنے وطن سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ بھلا وطن سے کیسے محبت نہیں ہوتی؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ تو پھر وطن کے دشمنوں کے پیچھے کیوں نہیں چلتے، جبکہ تمہارا کرایہ بھی مل جائے گا؟ اچھا چلتا ہوں۔ اب جو انہوں نے سڑک کی طرف دیکھا تو جیپ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ رکشے والے نے رکشہ پوری رفتار پر پہاڑیوں میں۔ انسپکٹر جمشید اس آدمی کو استاد کیکڑے کے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس سے جانتے تھے، اس کا نام راج گوپال تھا، ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور یہ پورے ملک میں اکیلا سرمایہ دار تھا جس کے 7 کارخانے تھے، مگر وہ اس وقت استاد کیکڑے کے کمرے میں موجود تھا۔ مسٹر راج گوپال، آپ اور یہاں؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کس طرح جانتے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ میرا نام انسپکٹر جمشید ہے، میں نے آپ کی تصویر اکثر اخبارات میں دیکھی ہے، میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ استاد کیکڑے سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ انسپکٹر جمشید ہیں؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ جی ہاں، وہ مسکرائے۔ شاید یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آ گئے ہیں۔ میں بری طرح استاد کیکڑے کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں، مجھے ہر ماہ 10,000 روپے استاد کو دینے پڑتے ہیں، اس نے بتایا۔
وہ کیوں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے پاس میری کچھ تصویریں ہیں، یہ تصویریں جوانی کے وقت کی ہیں۔ میں اس وقت جوا کھیلا کرتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی جوا نہیں کھیلنے کی ہدایت کی تھی۔ انہیں یہی معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جوا نہیں کھیلا۔ نہ جانے استاد کیکڑے نے جوا کھیلتے ہوئے میری تصویریں کس طرح لے لیں۔ اب وہ ان تصویروں کا دباؤ ڈال کر مجھ سے ہر ماہ 10,000 روپے وصول کرتا ہے۔ اس نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر میں 10,000 روپے مہینہ نہیں دوں گا تو یہ تمام تصاویر میرے والد کو بھیج دی جائیں گی۔ میرے والد دل کے مریض ہیں، میں نہیں چاہتا انہیں یہ صدمہ پہنچے۔ راج گوپال نے تفصیل بتائی۔ اوہ، میں سمجھا۔ تو اس وقت استاد کیکڑا کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ہر ماہ اسے پیسے دینے یہاں آتا ہوں۔ سرائے کے مالک سے پوچھ کر اوپر آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جائے گا۔ اس نے سرائے کے مالک سے کہہ رکھا ہے کہ جب میں آؤں تو کمرے کی چابی دے دی جائے۔ بہت خوب، ہمیں بھی اس سے کچھ کام ہے، اس لیے ہم بھی اس کا انتظار کریں گے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ کیوں نہ ہم شمالہ بلڈنگ تک چکر لگا آئیں، اکرام نے مشورہ دیا۔ اوہ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے شمالہ بلڈنگ چلتے ہیں۔ اگر استاد کیکڑے سے وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو یہاں واپس آئیں گے۔ اچھی بات ہے، کیا میں اسے بتا دوں کہ آپ تشریف لائے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں کہیے گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ بہت اچھا، کیا آپ مجھے اس کے پھندے سے نکالنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، راج گوپال نے کہا۔ میں کوئی پرائیویٹ جاسوس نہیں ہوں کہ معاوضہ لوں گا، پھر بھی میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے اس مسئلے سے نمٹ لوں جو اس وقت درپیش ہے۔ اچھی بات ہے، راج گوپال نے کہا اور وہ باہر نکل آئے۔ جیپ میں بیٹھ کر وہ شمالہ بلڈنگ پہنچے، مگر رشید ہارڈی کے کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے تالے کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، اس لیے وہ واپس سرائے میں پہنچے، لیکن استاد کیکڑا ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور راج گوپال بھی انتظار کر کے واپس جا چکا تھا، اور انسپکٹر جمشید کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ گھر چلے جائیں۔ تفتیش کا ہر راستہ بند تھا۔ وہ گھر پہنچے تو دھماکہ خیز خبریں ان کے منتظر تھیں۔ بیگم جمشید سے انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو وہ فوراً ہی دوبارہ گھر سے نکل کر کھڑے ہوئے اور اب ایک بار پھر ان کا رخ شمالہ بلڈنگ کی طرف ہی تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں شمالہ بلڈنگ کے کمرے سے نکلے تھے۔ ہارڈی نے کمرے کو تالا لگایا تھا اور پھر لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر عقبی دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر ہارڈی نے شاکا سے کہا تھا کہ جیپ صدر دروازے سے ادھر ہی لے آئے۔ پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے۔ محمود اور فاروق پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جیپ کا رخ اس سڑک کی طرف تھا جو شہر سے باہر چلی جاتی تھی، اور شہر سے باہر نکلتے ہی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ آخر تم لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ محمود نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت مسئلہ تمہیں کہیں لے جانے کا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہم الجھن میں پڑ گئے ہیں، فی الحال اس الجھن سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے ہیں، استاد کیکڑے نے کہا۔ اس کا بہترین حل تو تمہیں میں بتا سکتا ہوں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ چلو تم ہی بتا دو، محمود بولا۔ ترکیب یہ ہے کہ ہم دونوں کو چھوڑ دو اور خود فرار ہو جاؤ۔ واہ، کتنی شاندار ترکیب ہے! میں حیران ہوں کہ ان سب کے ذہن میں اور خود میری سمجھ میں یہ عالمگیر ترکیب کیوں نہ آئی، محمود نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ہم تم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ اس لیے کہ تم نے ہم سب کو دیکھ لیا ہے، استاد بولا۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ اب تمہیں چھوڑ دینا خطرناک ہوگا، تم ہمارے حلیے اپنے والد کو بتا دو گے اور پولیس والے کے ذریعے پورے ملک میں ہماری تلاش شروع کر دیں گے۔ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، پھر اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ہم سوچیں گے کہ تمہارے بارے میں کیا کیا جائے، استاد نے کہا۔ بہت اچھا، جب سوچ چکو تو ہمیں بھی بتا دینا، فاروق نے اس طرح ہاتھ ہلا کر کہا جیسے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑائی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور فاروق
چونکہ اب یہ لوگ سوچنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں پریشان نہ کرو۔ آؤ ہم دونوں کچھ بات کریں۔ بھلا ہم کیا بات کریں، وہ بھی اس موسم میں؟ فاروق نے کہا۔ کیوں، موسم کو کیا ہوا ہے؟ دیکھتے نہیں کتنا غلط موسم ہے، ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں اور ہم جیپ میں سوار ہیں، نہ جانے یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ایسے میں بھلا ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ ایسے میں تو ہمارے حلق سے آواز بھی نہیں نکل سکتی، فاروق شوق انداز میں کہتا چلا گیا۔ اور یہ آواز تمہارے جسم کے کون سے حصے سے نکل رہی ہے؟ محمود نے جل بھن کر کہا۔ مذاق نہ کرو بھائی، مجھے مذاق کرنے سے منع کرتے ہو اور اب خود ہی مذاق کر رہے ہو، جب یہ مذاق کا وقت ہرگز نہیں ہے۔ اگر مذاق کا وقت ہوتا تو میں کیا مذاق نہ کرتا؟ فاروق رکے بغیر کہتا چلا گیا۔ مذاق کی گردان مکمل ہو چکی یا نہیں؟ وہاں 6 زیغے پورے ہو تو گئے، اب ذرا اپنے سامنے بھی دیکھ لو، محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں، کیا سامنے سے شیر آ رہا ہے؟ لیکن شیر ہمارے شہر اور شہر کے باہر تو پائے نہیں جاتے، کیونکہ نہ افریقہ کے جنگل سے ایک لا کر یہاں چھوڑ دیا جائے، پھر ہم آسانی سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے شہر کے جنگل میں بھی ایک عدد شیر پایا جاتا ہے۔ یار تمہاری زبان سے خدا بچائے، جب چل پڑتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے کہا صرف یہ کہ سامنے دیکھو اور تم افریقہ کے جنگل میں جا پہنچے، محمود نے تلملا کر کہا۔ ہاں واقعی، اتنی سی بات پر تو مجھے صرف شمال بند کے جنگل تک پہنچنا چاہیے تھا۔ خیر غلطی ہو گئی، میں واپس آ جاتا ہوں اور سامنے دیکھ لیتا ہوں۔ ارے یہ کیا؟ وہ چونک اٹھا، اس نے دیکھا ان کی جیپ پہاڑوں میں داخل ہو رہی تھی، یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تعقب: فرزانہ کا رکشہ پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، رکشے والا ہوش میں آ تو گیا تھا لیکن ذرا دیر سے۔ جیپ نہیں نظر آ رہی تھی لیکن وہ اس سڑک پر چلتے جا رہے تھے جس پر جیپ گئی تھی۔ جیپ کی رفتار ویسے بھی تیز ہوتی ہے، رکشہ تو اسے کبھی بھی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ کاش تم نے چلنے میں اتنی دیر نہ کی ہوتی، فرزانہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے، پھر کیا رکشہ روک لوں؟ نہیں چلتے رہو، ہو سکتا ہے کسی جگہ ہمیں جیپ نظر آ جائے۔ آپ کو ٹیکسی پکڑنی چاہیے تھی، وہ بولا۔ ارے بھائی ٹیکسی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی اور وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، بس میں نے سوچا رکشہ ہی صحیح۔ ویسے اگر تم وطن سے محبت کا جذبہ کی طرح اپنے اندر پیدا کر کے چلو تو یہ ناممکن نہیں۔ ہم اس جیپ کو پکڑ لیں گے، فرزانہ نے جوش دلانے کے لیے کہا۔ وہ کیسے؟ جیپ کی رفتار اور رکشے کی رفتار میں بہت فرق ہے۔ ضرور ہے، لیکن انہیں یہ کب معلوم کہ ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور وہ بھی رکشے میں؟ فرزانہ نے جواب دیا۔ وہ تو رکشے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، رکشے والا سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر دیکھتے کیا ہو، آج رکشہ اتنی تیز رفتار میں چلاؤ کہ کبھی نہ چلایا ہو، اور اگر پولیس نے روک کر چالان کر دیا، کوئی پولیس والا اس وقت تمہارا چالان نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی دیا تو جرمانہ اسے ہی بھرنا پڑے گا۔ فرزانہ نے سوچے بغیر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا وہ کیوں جرمانہ بھرے گا؟ رکشے والے نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ اس رکشے میں بیٹھی ہوں۔ آخر آپ کون ہیں؟ مجھے تو اس پر بھی حیرت ہے کہ آپ ایک لڑکی، وہ بھی کم عمر لڑکی، کہ 3-4 جرائم پیشہ لوگوں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ہاں کیا تم کبھی اخبار پڑھتے ہو؟ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے سوچا تھا کہ رکشے والے کو مدد پر آمادہ کرنے کے لیے کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ ہاں ہر روز پڑھتا ہوں، کبھی اخبار میں انسپکٹر جمشید کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ ان کے بارے میں تو جب بھی کچھ سنتا ہوں کام چھوڑ کر اخبار پڑھنے لگتا ہوں، اور جب تک ایک ایک لفظ نہ پڑھ لوں چین نہیں آتا۔ کمال کے آدمی ہو، اور ان کے تینوں بچوں کو تو حل ہی کر دیتے ہیں۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم اس وقت ان 3 بچوں میں سے ایک کے ساتھ بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکا۔ مطلب یہ کہ میں فرزانہ ہوں اور بدمعاش جنہیں پکڑ کر لے جا رہے ہیں وہ محمود اور فاروق ہیں۔ کیا؟ رکشے والا اچھل پڑا۔ اسٹیئرنگ پر سے اس کے ہاتھ
اکڑ گئے۔ رکشہ گرتے گرتے بچا، لیکن اس نے خود پر فوراً قابو پا لیا اور رکشے کو سنبھال لیا۔ او خدا، اب تو میں جان لڑا دوں گا، رکشے والے نے کہا، اور رفتار میں بلا کا اضافہ ہو گیا۔ رکشہ سڑک سے کئی رینچ اچھلنے لگا۔ فرزانہ خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہری حدود سے باہر نکل رہے تھے اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیپ کا ابھی تک کوئی پتہ نہ تھا۔ فرزانہ پر ایک بار پھر مایوسی کا دورہ پڑنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے رکھا۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، اوہ رکشہ روکو، ادھر دیکھو، دائیں طرف۔ رکشے والے نے بریک لگا کر دائیں طرف دیکھا۔ جیپ ایک ناشیبی جگہ میں کھڑی تھی اور اس کا صرف تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اگر فرزانہ چوکس نہ ہوتی تو وہ آگے نکل گئے تھے۔ شمالہ بلڈنگ کے دروازے پر چوکیدار موجود تھا۔ انسپکٹر جمشید نے جیپ سے اترتے ہوئے اس سے کہا، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے تیسری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں رہنے والوں سے ملنے آئے تھے۔ وہ اس وقت نہیں تھے۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ واپس تو نہیں آئے؟ نہیں جناب، مجھے یاد ہے آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، اس وقت سے اب تک کوئی واپس نہیں آیا۔ تو پھر ہمیں اس کمرے کے اندر سے تلاشی لینی ہے۔ اس کی دوسری چابی کس سے مل سکتی ہے؟ تلاشی لینی ہے؟ چوکیدار نے حیران ہو کر کہا۔ اکرام نے آگے بڑھ کر پولیس کا لفظ بولا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا اور بولا، چابی آپ کو مینیجر صاحب سے ملے گی۔ اور وہ اس وقت کہاں ملیں گے؟ انسپکٹر جمشید بولے، وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، اسی منزل پر ان کا کمرہ نمبر 1 ہے، سیدھے چلے جائیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ وہ مینیجر کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک جانا پہچانا آدمی بیٹھا تھا۔ دلاور خان، یہ تم ہو؟ دلاور خان اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انسپکٹر جمشید کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ انسپکٹر جمشید سے ہاتھ ملا کر اکرام سے ہاتھ ملایا اور پھر ان کے کرسیوں پر بیٹھے بغیر خود بھی بیٹھ گیا۔ مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، میں شاید تمہیں 15 سال بعد دیکھ رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید بولے، جی ہاں، 15 سال پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب کبھی مجرمانہ کام نہیں کروں گا اور باعزت زندگی گزاروں گا، محنت کر کے روزی کماؤں گا۔ دیکھ لیجئے، میں نے سب برے کام چھوڑ دیے ہیں اور اب اس عمارت کا مینیجر ہوں۔ اس پوری بلڈنگ کے کمرے کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ بلڈنگ کے مالک نے اس کا سارا انتظام میرے سپرد کر رکھا ہے۔ آپ فرمائیے، کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں تو تم جانتے ہی ہوگے کہ کون رہتا ہے۔ جی ہاں، رشید ہارڈی اور اس کے 2 ساتھی۔ معاف کیجیے گا، ہم کسی کو کمرہ دینے سے اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جرائم پیشہ ہیں۔ مالک کی ہدایت یہی ہے کہ ہمیں تو اپنے کرائے سے غرض ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو میں کمرہ نمبر 40 کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج نیشنل بینک میں ڈاکہ پڑا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ڈاکے میں رشید ہارڈی کا ہاتھ ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں ہے، ورنہ میں اس سے 2 باتیں کرتا۔ میں کمرہ دکھائے دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے آ کر اعتراض کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اول تو وہ واپس آئے گا نہیں، اور اگر آ جائے تو مجھے فون کر دینا، میں خود ہی اس سے نبڑ لوں گا۔ انسپکٹر جمشید بولے، تو پھر آئیے، میں خود آپ کو وہاں لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دراز میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچ کر وہ کمرہ نمبر 40 کے دروازے پر رک گئے۔ دلاور خان تالا کھولنے لگا، پھر دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ فوراً ہی انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، اکرام، محمود اور فاروق اس کمرے میں ضرور آئے تھے۔ میں ان کی محسوس خوشبو کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، اکرام کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ دلاور خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈاکے کے ساتھ ساتھ یہاں میرے 2 بچوں کو بھی لایا گیا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، اوہ، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں فوراً آپ کو اطلاع دے دیتا۔ کوئی بات نہیں، وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ پورے کمرے کا بغور جائزہ لینے لگے، لیکن انہیں کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ کمرے میں فرنیچر اور چند پرانے کپڑوں کے علاوہ
اور کچھ نہیں تھا۔ آخر وہ مایوس ہو کر نیچے آ گئے اور چوکیدار سے پوچھا، رشید ہارڈی اور اس کے ساتھی 2 لڑکوں کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہاں آئے تھے؟ جی ہاں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے بھی تھے، چوکیدار نے بتایا۔ دلاور خان بھی ان کے ساتھ ہی باہر تک چلا آیا۔ کیا تم نے انہیں باہر بھی جاتے دیکھا؟ جی نہیں، البتہ رشید ہارڈی کا ایک ساتھی شاید پچھلے دروازے سے نکل کر جیپ لینے کے لیے ضرور آیا تھا، اس نے بتایا۔ اوہ، انسپکٹر جمشید چونکے۔ پچھلا دروازہ کس طرف ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ آئیے میرے ساتھ، دلاور خان نے کہا۔ وہ انہیں لے کر عقبی دروازے تک آیا، پھر وہ دروازے سے باہر نکل آئے، اور اس وقت جو سڑک ہمارے سامنے ہے وہ شہر سے باہر پہاڑیوں تک جاتی ہے۔ اکرام، ہم اسی سڑک پر چلیں گے، جیپ یہیں لے آؤ۔ دلاور خان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی واپس آئے تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا، میں پہاڑیوں سے فارغ ہونے کے بعد گھر ہی جاؤں گا۔ یہ نمبر نوٹ کر لو۔ انہوں نے بیگم شیرازی کے نمبر اسے بتائے۔ اتنے میں اکرام جیپ لے کر آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ غار میں معرکہ۔ پہاڑوں میں پہنچ کر جیپ سڑک سے اتر گئی تھی اور اب وہ نیچے نیچے پہاڑی پگڈنڈی پر چلی جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئی۔ استاد کیکڑے نے ان سے کہا، چلو نیچے اترو، ہمیں یہیں آنا ہے۔ لیکن ان پہاڑوں میں تم کیا کرو گے؟ محمود نے کہا۔ تم دونوں کا اچار ڈالیں گے، رشید ہارڈی نے کہا۔ بہت خوب، جب تیار ہو جائے تو ہمیں ضرور چکھانا، دیکھیں تو صحیح کیسا بنتا ہے۔ فاروق مسکرایا۔ بکو مت اور آگے چلو، نہ جانے کہاں سے ہمارے پلے پڑ گئے ہو۔ آخر تم جیپ میں کیوں سوار ہوئے تھے؟ شامت نے آواز دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اگر ہم نیشنل بینک کے باہر کھڑی جیپ کے پنجوں کے نیچے لیٹ جائیں گے تو نئے جہانوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم نئے جہانوں کی سیر کر رہے ہیں، محمود کہتا چلا گیا۔ فکر نہ کرو، ابھی ہم تمہیں اور سیر کرائیں گے۔ وہ نیچے اتر آئے۔ محمود اور فاروق کو انہوں نے ایک سمت میں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر استاد کیکڑے نے بلند آواز میں کہا، بس یہیں ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے۔ ان کے سامنے ایک پہاڑی اور دامن میں بہت سی جھاڑیاں آ گئی ہوئی تھیں۔ یہ جھاڑیاں انہیں بہت عجیب اور بے دنگی سی لگی تھیں۔ دوسرا لمحہ بھی انہیں چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ رشید ہارڈی نے جھاڑیوں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ غار کا منہ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں سے ایک وقت میں ایک آدمی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ ہمیں اس غار کے اندر داخل ہونا ہے، استاد کیکڑے نے بتایا۔ اور اندر داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ یہ ہم اندر چل کر بتائیں گے۔ بہت بہتر، آؤ فاروق اندر چلیں۔ یہ کہہ کر محمود اندر داخل ہو گیا۔ ان کے پیچھے فاروق بھی سر جھکا کر اندر گھس گیا۔ پھر وہ چاروں بھی ایک دوسرے کے پیچھے اندر آ گئے۔ رشید کیکڑے نے ہاتھ غار سے باہر نکال کر جھاڑیوں کو غار کے منہ پر کر لیا۔ اب وہ باہر سے غار کا منہ اس وقت تک نظر نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ جھاڑیاں نہ ہٹا لی جائیں۔ غار کے اندر خشک گھاس بچھی تھی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اب استاد کیکڑا اپنے 3 ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تم سیف میں سے وہ لفافہ بھی نکال کر لائے ہو جس کے بارے میں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی؟ جی ہاں، ہم نے سب سے پہلے اس لفافے پر ہی قبضہ کیا تھا، ہارڈی نے بتایا۔ بہت خوب، ذرا مجھے وہ لفافہ دکھاؤ، کہیں تم کوئی اور لفافہ نہ اٹھا لائے ہو، اس نے کہا۔ شاقہ نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال کر استاد کیکڑے کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے لفافہ دیکھ کر چند لمحے تک الٹا پھلٹا کر کے دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے اسی لفافے کی ضرورت تھی۔ اب مال کی تقسیم کا کام بھی ہو جانا چاہیے۔ اگر تم اس لفافے کو لینا چاہتے ہو تو تم نقدی مجھے دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر لفافہ مجھے دینے پر تیار ہو تو تم نقدی میں تمہیں دے دوں گا۔ کیا استاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ لفافہ اتنا ہی قیمتی ہے؟ رشید ہارڈی کے منہ سے نکلا۔
دیکھنے میں یہ اتنا قیمتی نہیں، تم بے شک اسے کھول کر دیکھ لو، لیکن جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس لفافے میں کیا ہے، اس کے لیے یہ ضرور بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ میرا اصول ہے، اس لیے میں نے دونوں چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس لفافے میں کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے تو ہمیں کس کام آئے گا؟ تو ٹھیک ہے نقدی، تم دونوں آپس میں تقسیم کر لو، لفافہ میں رکھ لیتا ہوں، لیکن بعد میں تم کوئی شکوہ نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، یہ سودا ہمیں منظور ہے، رشید ہارڈی نے کہا۔ لفافہ استاد کیکڑے نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ وہ تینوں تھیلیوں کو گھاس پر الٹ کر رقم تقسیم کرنے لگے اور ادھر محمود اور فاروق حیرت کے مارے استاد کیکڑے کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے کئی لاکھ روپے کی نقدی کے بدلے صرف ایک لفافہ لینا منظور کیا۔ وہ دونوں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ آخر اس لفافے میں کیا ہے، یہ بینک میں کس نے رکھوایا، اور جب اسے اس لفافے کی گمشدگی کا علم ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور وہ تینوں نوٹ تقسیم کر رہے تھے، جبکہ استاد کیکڑا ان سب سے بے نیاز غار کے منہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے نوٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر غار میں رشید ہارڈی کی آواز گونجی، استاد ہم فارغ ہو چکے، بہت خوب، اب آؤ دو دو باتیں ہو جائیں۔ استاد نے ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں استاد بولو، کیا بات ہے؟ کیا تم نے کوئی اور منصوبہ بنایا ہے؟ نہیں ابھی نہیں، سب سے پہلے ان دونوں کا بندوبست کرنا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، اگر یہ انسپکٹر جمشید کے لڑکے نہ ہوتے تو ہم انہیں راستے سے ہی کہیں جیپ سے اتار دیتے، لیکن اب میں حیران ہوں کہ ان کا کیا کیا جائے۔ استاد نے فکر مند ہو کر کہا۔ کرنا کیا ہے؟ ابھی ہارڈی صاحب بتا تو رہے تھے ہمارا اچار ڈالا جائے گا، فاروق نے گویا انہیں یاد دلایا۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ انہیں یہیں غار میں باندھ کر ڈال جائیں، یہ نہیں سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اور انسپکٹر جمشید انہیں تلاش کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے گا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ انہیں جانے دیا جائے اور ہم خود بھی یہاں سے نکل چلیں۔ میرا خیال ہے پہلی ترکیب اچھی ہے، اس طرح انسپکٹر جمشید کا کانٹا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، وہ بیٹوں کے غم میں ضرور پاگل ہو جائے گا۔ رشید ہارڈی نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، باندھ دو انہیں، استاد کیکڑے نے حکم دیا۔ ہارڈی، ٹونی اور شاکا ایک ساتھ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور محمود اور فاروق کی طرف جھپٹے۔ محمود بچو، پھر موقع نہیں ملے گا، فاروق چلا اٹھا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی محمود نے اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ایک چھلانگ لگائی اور غار کے اندر کی طرف دوڑ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے صرف ایک سیکنڈ بعد فاروق بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھا۔ خبردار، اب سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم اس قدر شریفانہ برتاؤ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو ہم ہرگز یہاں نہ آتے۔ خیر اب تو آ ہی گئے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، محمود نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں، خوف کی سردی، محمود بولا۔ بھائی واہ، اس سردی کا نام پہلی بار ہی سننے میں آیا ہے۔ چلو شکر ہے، سننے میں تو آیا۔ اسی وقت شاکا اور ٹونی نے ان دونوں پر چھلانگ لگائی، وہ انہیں جھانپ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ محمود اور فاروق ایک دم نیچے بیٹھ کر دائیں بائیں لڑک گئے اور دونوں حملہ آور اپنے ہی زور میں گھٹنوں کے بل گرے۔ غصے کے مارے ان کا برا حال ہو گیا، وہ تیزی چھوڑے اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس مرتبہ انہوں نے چھلانگ لگانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ محمود اور فاروق ان کے اس انداز پر ہنس پڑے۔ یار، ان کے ارادے کچھ اچھے نظر نہیں آتے، محمود نے کہا۔ تو کیا اس سے پہلے تک اچھے نظر آتے رہے تھے؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، نظر ان پر رکھو۔ اسی وقت ان دونوں نے ایک ساتھ محمود اور فاروق کے چہروں پر مکے مارے۔ دونوں ایک پاؤں اٹھا کر گھوم گئے اور نہ صرف گھومے بلکہ اس مرتبہ ان کے ہاتھ بھی چلتے تھے۔ ان کے ہاتھ شاکا اور ٹونی کی گردنوں سے اس زور سے ٹکرائے کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئے۔ ابھی وہ نیا حملہ کرنے کے لیے پر تل
ہی رہے تھے کہ ہارڈی کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ نہیں، تم دونوں واپس آ جاؤ، یہ تمہارے بس کے نہیں ہیں، انہیں میں سیدھا کروں گا، ان کے کس بل میں نکالوں گا۔ شاکا اور ٹونی برے برے منہ بناتے ہوئے واپس استاد کیکڑے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہارڈی مذاق اڑانے والے انداز میں محمود اور فاروق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لو بھائی، شاگردوں کے بعد استاد صاحب آ رہے ہیں، محمود نے کہا۔ ابھی تو ان کے بعد بھی استاد باقی ہیں، یعنی استاد کا استاد، فاروق بولا۔ اگر تم دونوں نے مجھے شکست دے دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو خود تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ ہمیں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے، فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ خیر، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، یوں ہی صحیح۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں شکست نہیں دے سکتے؟ ہاں، میرا خیال یہی ہے، کیونکہ تم مجھے نہیں جانتے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے مقابلے پر آتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میں تمہیں بے خبر نہیں رکھوں گا۔ میرے مکے سے بچنا لڑائی کے دوران مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی کا مکہ لگا نہیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہوا نہیں، پھر اسے 24 گھنٹے پہلے تو ہوش آتا نہیں۔ اوہ، بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں اتنی اہم معلومات سے نوازا، فاروق نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ تو پھر ہم لڑے بغیر بھی یہی ہار مان لیتے ہیں؟ بڑے بھائی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے مکہ باز ہو، محمود نے کہا۔ اب تمہیں لڑنا ہی ہوگا، ورنہ میرے دونوں ساتھی برا مان جائیں گے۔ اچھا تو پھر آؤ، لیکن ذرا مکہ مارتے ہوئے سوچ سمجھ سے کام لینا، ذرا ہلکی پاور کے مکے استعمال کرنا، فاروق نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، ہارڈی نے جھلا کر کہا اور ان پر بلا کی تیزی سے جھپکا۔ محمود، ترکیب نمبر 11، یعنی 9 2 11، فاروق چلایا۔ ٹھیک ہے، محمود نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھکائی دی اور چکر کاٹتا ہوا ہارڈی کی کمر کی طرف پہنچ گیا۔ اب اس کے منہ کی طرف فاروق تھا اور کمر کی طرف محمود۔ محمود نے موقع کو ضائع کیے بغیر اوپر اچھل کر ایک بھرپور لات ہارڈی کی کمر پر ماری، لیکن یہ دیکھ کر ان دونوں کی سیٹیں گم ہو گئی کہ ہارڈی اپنی جگہ سے لڑکھڑایا تک نہیں تھا، جبکہ محمود کی یہ لات کھا کر اچھے اچھے منہ کے بل الٹ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر فاروق نے ایک چھلانگ لگائی اور عین ہارڈی کے پیروں کے قریب زمین پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر کی ٹکر اس کے پیٹ میں رسید کی۔ اس ٹکر سے بھی ہارڈی کا کچھ نہ بگڑا۔ پھر جو کچھ ہوا محمود اور فاروق کے لیے ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہارڈی نے دونوں بازو پھیلا کر ایک چکر لگایا تھا اور اس طرح اس کے دونوں بازو محمود اور فاروق کی شانوں سے ٹکرائے تھے۔ انہیں یوں لگا جیسے ان پر ہتھوڑے برسا دیے گئے ہوں۔ خشک گھاس پر گرے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہارڈی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت انہوں نے ایک چیختی ہوئی آواز سنی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا باکسنگ کی مشق کرنے کے لیے یہی جگہ رہ گئی تھی؟ محمود اور فاروق نے چونک کر غار کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں فرزانہ تنی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں محمود اور فاروق پر جمی تھیں۔ یوں لگتا ہے جیسے دوسروں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کے برعکس دوسرے بھی فرزانہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے غار میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر اپنی جیپ روک دی۔ اکرام، آگے بڑھتے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ ہمیں نظر آ جائیں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی بہتر، میں دیکھتا ہوں آپ جیپ میں ہی ٹھہریں۔ نہیں بھائی، یہ غلط ہے، ہم دونوں ہی پہاڑی میں چڑھ کر جائزہ لیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، اکرام نے مسکرا کر کہا۔ دونوں جیپ سے اتر کر ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے، لیکن ابھی چند گز بھی اوپر نہ ہوں گے کہ انہیں ایک رکشہ ذرا آگے کھڑا دکھائی دیا۔ رکشے سے لگا ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ یہ رکشہ یہاں کس سلسلے میں کھڑا ہے؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ کیوں نہ اس آدمی کو ٹٹولا جائے، اکرام بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ واپس سڑک پر چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ جیپ میں بیٹھ گئے اور آگے روانہ ہو گئے۔ چند منٹ تک چلتے رہنے کے بعد وہ رکشے کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا رکشے سے لگا ہوا آدمی اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ بھی جیپ کی آواز سن کر چونکا تھا اور مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر دونوں اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ کیوں بھائی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہاں کھڑا ہونا منع ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو
یوں ہی پوچھا تھا، اچھا یہ بتائیے کیا آپ نے اس طرف کوئی ایسی گاڑی گزرتی دیکھی ہے جس میں 3 بدماش قسم کے آدمی 2 لڑکوں کے ساتھ جا رہے ہوں؟ کیا مطلب؟ ڈرائیور چونکا کیونکہ فرزانہ اسے بتا چکی تھی۔ تم میری بات سن کر حیران کیوں ہوئے؟ انسپکٹر جمشید نے بھی حیران ہو کر سوال کیا۔ کیا آپ انسپکٹر جمشید ہیں؟ ڈرائیور نے اچانک سوال کیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تمہیں بہت کچھ معلوم ہے۔ مہربانی کر کے جلدی بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کی بیٹی فرزانہ بھی ان کے تعاقب میں یہاں پہنچ چکی ہے، وہ میرے رکشے میں ہی آئی تھی۔ میں سمجھ گیا، جلدی سے بتائیں وہ لوگ کس طرف ہیں؟ وہ اس طرف دیکھیے جہاں جیپ کھڑی ہے۔ آپ کی بیٹی مجھے یہیں ٹھہرنے کا کہہ کر ادھر گئی ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں یا نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو میں ضرور آپ کو انعام دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اکرام کو ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھے۔ جیپ کے نزدیک پہنچے تو انہیں وہ جھاڑیاں نظر آئیں جو ایک پہاڑی کے دامن میں بے ترتیب حالت میں پڑی تھیں۔ یہ جھاڑیاں یہاں یوں ہی ڈالی گئی ہیں، اگی ہوئی ہرگز نہیں ہیں۔ آؤ۔ جھاڑیوں کے نزدیک پہنچتے ہی انہیں غار نظر آ گئی۔ وہ چونک اٹھے۔ فرزانہ، فرزانہ! ارے تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ میں لڑکی ہوں، کوئی بھوت تو نہیں ہوں۔ اور محمود، فاروق، تم اس ایک شخص سے مار کھا گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کئی آدمیوں کو تنہا مقابلہ کر لیتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، محمود اداس انداز میں مسکرایا۔ دراصل ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سچ مچ کا ہارڈی ہے، میں تو سمجھا صرف نام کا ہارڈی ہے۔ فاروق بھی مسکرایا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا مقابلہ میں کروں گی، فرزانہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں فرزانہ، تم ہرگز اس کے مقابلے پر نہ آنا، محمود نے گھبرا کر کہا۔ کیوں، کیا تم مجھے کمزور خیال کرتے ہو؟ ہاں، اس کے مقابلے پر تم بہت کمزور ہو، دکھتی نہیں۔ اس نے ہمارا کیا حشر کر دیا ہے، فاروق نے کہا۔ پرواہ نہیں، میں اس سے تم دونوں کا بدلہ ضرور لوں گی۔ نہیں فرزانہ، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی، محمود بلند آواز میں بولا۔ کیوں نہیں کروں گی؟ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہارڈی؟ ہاں، یہ لو، لوہے کی طرح سخت ہے، محمود بولا۔ پرواہ نہیں، میں بھی ہیرے کی طرح سخت ہوں، فرزانہ نے کہا۔ بھائی ہارڈی، یہ لڑکی بہت بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہی ہے، استاد کیکڑے نے ہنس کر کہا۔ جانتے ہو، یہ بھی انسپکٹر جمشید کی لڑکی ہے۔ میں ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا کیا اچھا لگوں گا؟ ہارڈی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تو آنکھیں بند کر لینا، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ اسے خاموش کرنے کے لیے ایک ہاتھ جھاڑ دو، استاد کیکڑے نے کہا۔ بہت اچھا استاد، اگر تم کہتے ہو تو ضرور ایسا کروں گا، یہ کہہ کر ہارڈی بھی فرزانہ کی طرف بڑھا۔ بچو فرزانہ، محمود چلایا۔ چلاؤ نہیں، صبر اور تحمل سے کام لو، اور وہاں درمیان میں دخل بھی نہ دینا، یعنی ہم تمہیں پٹتے دیکھتے رہیں۔ ہاں، میں بھی تمہیں غار کے دروازے پر کھڑی پٹتے دیکھتی رہی ہوں، اس وقت میں نے دخل اندازی نہیں کی تھی، اب تم نہ کرنا۔ اسی وقت ہارڈی نے فرزانہ کے منہ پر ایک تمانچہ پورے زور سے مارا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ہی رہ گیا۔ فرزانہ تو اب ہارڈی کے پیچھے کھڑی تھی، ہارڈی بھی فوراً ہی گھوم گیا۔ فرزانہ، تم نے موقع ضائع کر دیا، تم جب اس کی کمر کی طرف پہنچ گئی تھی تو آرام سے کیوں کھڑی نہیں، اس کی کمر پر لات کیوں رسید نہیں کی؟ چپ رہو، فرزانہ مسکرا کر بولی۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی ہارڈی نے اس پر چھلانگ لگائی۔ انہوں نے دیکھا ہارڈی بالکل ٹھیک فرزانہ کے اوپر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے انہوں نے یہی محسوس کیا کہ فرزانہ اس کے نیچے دب گئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ گھاس پر سینے کے بل گیا تھا اور فرزانہ اس کے چند انچ کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس نے صرف ایک لڑکھن کھائی تھی، اور یہ لڑکھن عین اس وقت پر کھائی تھی۔ محمود اور فاروق ہی نہیں، باقی 3 آدمی بھی حیران زدہ رہ گئے۔ ہارڈی ہوشیار، یہ انسپکٹر جمشید کی بیٹی ہے، استاد کیکڑا بلند آواز میں بولا۔ خاموش رہو استاد، غصہ نہ دلاؤ، اگر مجھے غصہ آ گیا تو یہ لڑکی مجھے شکست دے گی۔ یہ جسم سے نہیں، صرف ذہن سے لڑ رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں، اس کے چہرے پر غصے اور جھلاٹ کا نام و نشان تک نہیں ہے، ہارڈی نے سرد آواز میں کہا۔ اگر یہ غصے میں ہوتی تو اب تک میں اسے کئی فٹ اونچا اچھال چکا ہوتا۔ بہت اچھا، اب میں نہیں بولوں گا۔ ہارڈی اور فرزانہ اب پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، اور ہارڈی شاید یہ سوچ رہا تھا
کہ اب کس رخ سے حملہ کرے۔ اچانک وہ ہوشیار انداز میں مسکرایا اور ایک ایک قدم آگے بڑھانے لگا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اچانک حملہ گر ثابت نہیں ہوگا، فرزانہ وار بچا جائے گی۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ سب حیران زدہ تھے کہ فرزانہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی قدم قدم کر کے پیچھے ہٹتی۔ ایک بار پھر تو ہارڈی بھی گڑبڑا گیا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ آخر وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ اچانک اس نے بجلی کی سی تیزی سے فرزانہ کو اچھلتے دیکھا۔ اس کا سر سیدھا اس کی آنکھ کی طرف آیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن اس وقت تک فرزانہ کا سر ہارڈی کی ناک سے ٹکرا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ محمود اور فاروق آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرزانہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسرے تو سکتے کے عالم میں تھے۔ محمود اور فاروق کی سیٹی بھی گم ہو گئی تھی کہ ہارڈی بس ایک ذرا سا لڑکھڑایا تھا، اب وہ پھر چاقو چوبند کھڑا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا یہ مقابلہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ بند کرو یہ کھیل، استاد کیکڑے نے چلایا۔ اب یہ کھیل اس طرح ختم نہیں ہوگا۔ استاد، یہ لڑکی میرے ہاتھوں جان سے ماری جائے گی یا میں ہی ختم ہو جاؤں گا، ہارڈی نے تلملا کر کہا۔ فرزانہ اس کا جملہ سن کر مسکرائی۔ میں تم جیسے ناپاک لوگوں کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ سنا استاد، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا تو لڑ لو اس سے، استاد کیکڑے نے جھلا کر کہا۔ ہارڈی نے مکہ لاٹھی کی طرح گھمانا شروع کر دیا اور فرزانہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس پر غصہ سوار ہو گیا تھا۔ فرزانہ کے نزدیک پہنچتے ہی اس نے اسے مکوں کی زد پر لانا چاہا اور اس کوشش کا جو نتیجہ نکلا وہ صرف یہ تھا کہ اس کا مکہ غار کے ایک ابھرتے ہوئے پتھر سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل آئی۔ انہوں نے دیکھا فرزانہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محمود اور فاروق کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات معلوم ہوئی کہ فرزانہ کس حد تک پھرتیلی تھی۔ اس لڑائی کے دوران مزیدار بات یہ تھی کہ اب تک ہارڈی فرزانہ کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگا سکا۔ اسی وقت انہوں نے ایک تیزی سی آواز سنی، یہ تم نے کیا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے؟ انہوں نے چونک کر غار کے دروازے کی طرف نظریں اٹھائیں۔ وہاں انسپکٹر جمشید اکرام کے ساتھ کھڑے اور ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ابا جان، آپ وہ مارا، محمود خوشی سے چلایا۔ میں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی وہ ہنگامہ ہم تو کھڑا نہیں کر رہے تھے، ہنگامہ تو ان لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے، ہم تو اسے نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ بکو مت، تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو، جس نے بھی حرکت کی گولی اس کے جسم کے پار ہوگی، ہم کسی قسم کا لحاظ کرنے کا موڈ میں نہیں ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں للکارا۔ بہت اچھا پروگرام ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ تم پھر بولے، چلو ان لوگوں کی نائلون کی ڈوریوں سے باندھ دو۔ جی بہت اچھا، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ استاد کیکڑے، ہارڈی اور ان کے دونوں ساتھیوں کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ وہ انسپکٹر جمشید کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بھوت ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ ان چاروں کو باندھ چکے تھے اور اب سب خشک گھاس پر بیٹھے تھے۔ ابا جان، نقدی اور ان تھیلیوں میں ہے۔ نقدی کی بات نہ کرو، نقدی تو پولیس بھی واپس حاصل کر سکتی تھی، مجھے جو چیز یہاں تک کھینچ لائی ہے وہ ایک لفافہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی لفافہ بھی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، نقدی کے ساتھ تھیلے میں یہ میں سے لفافہ بھی نکلا تھا، وہ استاد نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس نے اس لفافے کے بدلے میں نقدی میں سے کچھ بھی نہیں لیا، محمود نے بتایا۔ بہت خوب اکرام، تم استاد کیکڑے کی تلاشی لے لو، لفافے پر قبضہ جمانے کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ لفافہ کس کے لیے اڑایا ہے۔ کس کے لیے اڑاتا؟ نقدی کے ساتھ سیف میں یہ بھی رکھا تھا، گڈیاں اٹھاتے ہوئے ساتھ آ گیا۔ استاد کیکڑے نے بات بنانا چاہا۔ بہت خوب، تو پھر تم نے اس لفافے کی خاطر نقدی کا حصہ کیوں چھوڑ دیا؟ انسپکٹر جمشید نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ استاد کیکڑا کچھ نہ بولا، اتنے میں اکرام اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔
اس نے اس کی جیب میں سے لفافہ نکال لیا اور انسپکٹر جمشید کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ استاد کی طرف مڑے اور بولے، ہاں تو تمہیں کس نے یہ لفافہ اڑانے پر مجبور کیا تھا؟ انسپکٹر جمشید، میرا نام کیکڑا ہے، یہ نام بلا وجہ نہیں رکھا گیا، مجھ سے کوئی بات اگلوانا ناممکن ہے، تم اپنا پورا زور لگا لو، میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، بہت خوب، مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں، میں زور لگائے بغیر معلوم کر لیا کرتا ہوں۔ زور وہ لوگ لگاتے ہیں جو عقل سے کام لینا نہ جانتے ہوں۔ چلو اکرام، ان لوگوں کو جیپ میں بٹھاؤ، ہم انہیں حوالات تک لے جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ معلوم کروں گا کہ اس واردات کے پیچھے دراصل کس کا ہاتھ ہے۔ میں استاد کیکڑے سے اب ایک لفظ بھی نہیں پوچھوں گا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ کام کس کے لیے کیا ہے تو پھر میں خود اسے بتانے آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار شہر کا رخ کر رہے تھے۔ چاروں مجرموں کو حوالات میں بند کرانے کے بعد انسپکٹر جمشید ان تینوں کی طرف مڑے۔ پہلے تم مجھے تفصیل سے سارے حالات سناؤ، پھر میں بینک کے مینیجر سے ملنے جاؤں گا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ جی ہاں، تینوں نے ایک ساتھ کہا اور محمود انہیں سارے حالات بتانے لگا۔ پھر فرزانہ نے بتایا کہ وہ کس طرح ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ بہت خوب، تو پھر چلو پہلے مینیجر سے مل آئیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اکرام کو انہوں نے رخصت کر دیا تھا۔ تفتیش مینیجر خالد نیازی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی طبیعت اب ٹھیک تھی لیکن چہرے پر زردی تھی۔ انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو جانتا ہوں، اکثر اخبارات میں بھی آپ کے بارے میں پڑھ چکا ہوں۔ شکریہ، کیا آپ اس واردات پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تو اب تک حیران ہوں کہ آخر یہ کیسے ہوا، لفافے کے متعلق کسی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس نے کہا، جبکہ بینک میں سوائے آپ کے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا۔ انسپکٹر جمشید بولے، جی ہاں، میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے اس لفافے کو کسی خاص جگہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ نوٹوں کی گڈیوں کے ساتھ سیف میں ہی کیوں رکھ دیا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا، یہ آپ کس نے کہا؟ میں نے تو اس لفافے کو اپنی میز کی ایک خفیہ دراز میں رکھا تھا اور میرے سامنے ہی ان ڈاکوؤں نے اسے وہاں سے نکالا تھا۔ کیا؟ نہ صرف انسپکٹر جمشید بلکہ محمود، فاروق اور فرزانہ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ انہیں تو اس وقت تک یہی معلوم تھا کہ لفافہ سیف میں سے ہی اڑا لیا گیا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے، اس کا مطلب ہے بینک میں کسی اور کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ آپ نے لفافہ اپنی میز کی دراز میں رکھا ہوا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، یہ بات تو سبھی کو معلوم تھی، میں نے لفافہ تو سب کے سامنے دراز میں رکھا تھا، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم تھی کہ اس لفافے کی اہمیت کیا ہے۔ اوہ، یہیں آپ سے غلطی ہوئی، آپ کو لفافہ ہر ایک کی نظر سے بچا کر کسی محفوظ جگہ رکھنا چاہیے تھا۔ انسپکٹر جمشید نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، مجھے یہ وہم بھی نہیں تھا کہ اسے اس طرح اڑا لیا جائے گا۔ خالد نیازی بولا، اس کا مطلب ہے بینک کے عملے کے کسی آدمی نے یہ خبر مجرموں تک پہنچائی تھی۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ سن کر فرزانہ بول پڑی، ابا جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجرموں نے خود کسی آدمی کو لالچ دے کر معلومات حاصل کر لی ہو۔ او ہاں، ضرور، یہ بات بھی، اور اب ہمیں بینک کے تمام ملازموں کو ٹٹولنا پڑے گا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ کام چوکیدار کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، یا پھر اسٹیٹ مینیجر بھی ہو سکتا ہے جس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے اور اسی کا کھانا لینے کے لیے چپراسی کو 15 منٹ پہلے بینک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ بہرحال ان دو میں سے اس نے لفافے کے متعلق مجرموں کو بتایا ہے۔ آؤ، ہمیں فوراً ان دونوں سے ملنا ہے۔ مینیجر صاحب، آپ ان کے گھر کے پتے تو بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، اس نے کہا اور جیب سے قلم نکال کر ایک کاغذ پر پتے لکھتا لگا۔ مینیجر کے گھر سے نکل کر وہ اسٹیٹ مینیجر آصف مرزا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ان سے بہت گرم جوشی سے ملا۔
کیا آپ کے بچے آ گئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پہلا سوال کیا۔ جی ہاں، کیوں، یہ کیوں پوچھا آپ نے؟ بس یوں ہی، آپ کا اس واردات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکوؤں کے ساتھ بینک کا کوئی ملازم تو نہیں مل گیا؟ ایسا ہونا مشکل ہے، بینک کا ہر آدمی ایماندار ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چوکیدار کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ بھی بینک کا بہت پرانا ملازم ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اس معاملے میں ہاتھ ہوگا۔ تو پھر آخر ڈاکوؤں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے بیوی بچے نانکے گئے ہوئے ہیں؟ اور چوکیدار 12:45 کھانا لینے چلا جائے گا؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں تیزی آ گئی۔ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، خدا جانے انہوں نے کیسے یہ بات معلوم کر لی۔ آپ کے بچے کتنے دنوں کے لیے نانکے گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ 1 ہفتے کے لیے، اس نے بتایا۔ اچھا یہ بتائیے، اس 1 ہفتے کے دوران بینک کے کسی ملازم سے کوئی مشکوک قسم کے آدمی تو ملنے کے لیے نہیں آتا رہا؟ خاص طور پر چوکیدار سے؟ مجھے سوچنا پڑے گا، ضرور سوچیے، ذہن پر خوب زور ڈالیے، یہ بہت ضروری سوال ہے۔ جی بہت اچھا، اس نے کہا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ جی نہیں، مجھے کوئی مشکوک آدمی کسی ملازم سے ملتا نظر نہیں آیا، شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ آصف مرزا سے رخصت ہو کر وہ باہر آئے۔ انسپکٹر جمشید کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ آخر انہوں نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آصف مرزا کچھ چھپا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک خیال ہے آپ کا، فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بس تو پھر ہم چوکیدار سے ملاقات کرنے کے بعد گھر جائیں گے اور اکرام کو آصف مرزا کی نگرانی پر لگا دیتے ہیں۔ وہ ایک ٹیلی فون بوتھ پر پہنچے۔ انسپکٹر جمشید اکرام کو فون کرنے لگے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، وہ کھانا کھا چکے تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ انسپکٹر جمشید اور بیگم جمشید اپنے کمرے میں موجود تھے۔ چند مجرموں کو تو ہم پکڑ چکے ہیں، لیکن ابھی اصلی مجرم باقی ہے، محمود کہہ رہا تھا۔ تو کیا جن مجرموں کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ نکلی ہیں؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ اور ابا جان نے ہمیں اس لفافے کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، محمود نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ہم کسی اور کو نہ بتا دیں۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، فرزانہ نے بھی فاروق کی بات پر توجہ دیے بغیر محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ میرا خیال غلط نہیں ہو سکتا، فاروق بول پڑا۔ تم سے کوئی بات بھی کر رہا ہے؟ فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ تو کیا تم دونوں دیوار سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر آپس میں تو میں بھی شامل ہوں، فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت جب کہ تم سنجیدہ ہو جاؤ۔ چلو ہو گیا، اب بتاؤ کیا چیز تم دونوں کو پریشان کر رہی ہے؟ فاروق نے اکڑ کر کہا۔ لفافہ، محمود اور فرزانہ نے ایک ساتھ کہا۔ لا حول ولا قوت، ایک لفافے سے پریشان ہو گئے؟ ہاں، تم تو 100 لفافوں سے بھی پریشان نہیں ہونے والے۔ بالکل، ویسے میں جانتا ہوں اس لفافے میں کچھ بہت ہی ضروری کاغذات ہیں، فاروق نے کہا۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، سوال تو یہ ہے وہ کاغذات ہیں کس قسم کے؟ بھائی جیسے سب کاغذات ہوتے ہیں، فاروق مسکرایا۔ تم اور مذاق سے باز آ جاؤ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، محمود نے جل بھن کر کہا۔ جب جانتے ہو کہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھ سے امید کیوں رکھتے ہو سنجیدہ ہونے کی؟ اچھا بھائی، ہم دونوں کو معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی کہ تم سے ایسی امید کر بیٹھے، فرزانہ نے بھی تلملا کر کہا۔ شکریہ، معاف کیا میں نے، میرا خدا بھی تم دونوں کو معاف کرے۔ اب سنو، تمہاری الجھن میں رفع کیے دیتا ہوں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ جو بھی کوئی اس لفافے کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ضرور ہمارے دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس لفافے میں کچھ ایسے کاغذات ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو گول مول بات ہو گئی، فرزانہ نے کہا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم چوکیدار اور چٹپی بات سننا چاہتے تھی؟ فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ میرا خیال ہے فرزانہ، فاروق کا ذہن درست لائنوں پر کام کر رہا ہے۔ معاف کرنا محمود، میرا ذہن لائنوں پر نہیں، میرے دماغ کے کام کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفافے میں یا تو غیر معمولی معلومات ہے، یا فوجی ٹھکانوں کی تفصیل ہے، اور یا پھر دشمن ملک کے ان جاسوسوں کے بارے میں کچھ اطلاع ہے جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ ضرور ان میں سے ہی کوئی بات ہے، محمود نے کہا۔ اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل ان میں سے کون سی بات ہے، فاروق بولا۔
تو چلو اب بدان سے معلوم کریں، فرزانہ نے کہا۔ وہ کیوں بتانے لگے؟ بتانا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے، محمود بولا۔ ہمارے نتائج پر پہنچنے کے بعد وہ بتا دیں گے، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ چلو خیر چلتے ہیں۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی اور وہ چونک اٹھے۔ پردہ اٹھتا ہے۔ گھنٹی بیگم شیرازی نے بجائی تھی۔ اسی وقت وہ تینوں اپنے کمرے سے نکل آئے۔ بیگم شیرازی نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اکرام کا فون ہے، تمہارے ابو کو بلا رہے ہیں۔ جی اچھا، محمود نے کہا، میں آ رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ ان تک آواز پہنچ گئی تھی، اکرام نے فون کیا ہے تو پھر ضرور کوئی خاص بات ہے، انہوں نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چاروں بیگم شیرازی کے ڈرائنگ روم میں آئے۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور وہ تینوں ان کے نزدیک ہو گئے۔ ہیلو اکرام، میں جمشید بول رہا ہوں۔ سر، آصف مرزا کے گھر میں ابھی ایک آدمی داخل ہوا ہے، حولی سے وہ عجیب و غریب سا جان پڑتا ہے۔ وہ خوفزدہ بھی تھا اور بار بار ادھر ادھر بوکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوب، تم مکان کے اندر داخل ہو کر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرو، ہم پہنچ رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ جی بہت اچھا، اکرام کی آواز سنائی دی۔ ریسیور رکھ کر انسپکٹر جمشید نے چند لمحے تک کچھ سوچا، پھر ڈی آئی جی صاحب کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ انہیں فون کیے بغیر انہوں نے آئی جی صاحب کو بھی فون کیا، پھر وہ گھر سے نکل آئے۔ بیگم جمشید کو بتا کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آصف مرزا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکرام انہیں مکان کے باہر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ ضرور اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ دروازہ بند ہے، پھر اکرام اندر کیسے داخل ہوا؟ کوئی تو ذریعہ انہیں نظر آیا ہوگا۔ کیا میں مکان کی پچھلی طرف نظر ڈالوں؟ فاروق نے کہا۔ ہاں جلدی کرو، انہوں نے کہا اور فاروق تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب کئی منٹ گزر گئے اور فاروق واپس نہ لوٹا تو انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ عجیب احمق ہے، میں نے کہا تھا جلدی، اور اب تک نہیں لوٹا۔ اس نے آپ کی بات کا مطلب الٹ سمجھا ہوگا۔ وہ محمود مسکرایا۔ جاؤ تم دیکھو جا کر، کہیں اس طرف کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی بہت اچھا، اس نے کہا اور چل پڑا۔ اور اگر تمہارا پروگرام بھی وہیں رکنے کا بن جائے تو کم از کم اطلاع ضرور دے دینا، فرزانہ بولی۔ اچھی بات ہے، وائرلیس کر دوں گا۔ ایک منٹ بعد ہی محمود بھامتا کامتا واپس آیا اور اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ گھبرا گئے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ انسپکٹر جمشید نے بوکھلا کر بولا۔ فاروق وہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ مکان کی پچھلی طرف فاروق کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پانی کا ایک پائپ ضرور چھت تک جا رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی اور وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹتے چلے گئے، پھر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا اور فاروق کی آواز ان کے کانوں میں شہد کی پچکاریاں مار رہی تھی۔ اندر تشریف لے آئیں۔ ان کے چہرے کھل اٹھے۔ فاروق نے واپس آ کر یہ بتانے کے بجائے کہ پانی کا ایک پائپ چھت تک جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اندر پہنچ کر دروازہ کھولنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اس کی پھرتی پر حیرت زدہ رہ گئے۔ کبھی کبھی تو فاروق بندوں سے بھی زیادہ پھرتیلا بن جاتا ہے، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بندر ہوگی تم خود، فاروق نے تلملا کر کہا۔ خاموش، یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، ہمیں آواز پیدا کیے بغیر اندر داخل ہونا ہے، انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا، اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اندر بڑھتے چلے گئے۔ صحن عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ کر کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکیوں کی شیشیوں سے معلوم ہوا کہ اندر روشنی ہو رہی تھی اور دروازے سے ایک شخص کان لگا کر کھڑا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اس آدمی کو کندھے پر ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا وہ اکرام تھا۔ انسپکٹر جمشید نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود تالے کے سوراخ میں سے اندر جھانکنے کے لیے جھک گئے۔ جو ہی ان کی آنکھ سوراخ سے لگی وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے بے پناہ اثرات انہوں نے صاف دیکھے۔ برآمدے میں زیرو کا بلب روشن تھا اور اس کی مدھم روشنی میں وہ حیرت کا بت بنے کھڑے تھے۔ آخر انسپکٹر جمشید نے دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر استاد کیکڑا، رشید، ہارڈی، ٹونی اور شاکر کو دیکھ کر محمود، فاروق اور فرزانہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان چاروں کو تو وہ پولیس کے حوالات میں بند کروا کر آئے تھے۔ ان چاروں کے علاوہ وہاں 2 آدمی اور تھے۔ انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئے۔ ان کے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گئے۔ ان چاروں کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ان میں دائیں طرف جو صاف کوٹ پتلون میں نظر آ رہے ہیں وہ بینک کے اسٹیٹ مینیجر
آصف مرزا ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے آج کچھ دیر پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، اور یہی اس سارے چکر کا چلانے والا۔ اس کا تعارف میں ابھی کراؤں گا، ذرا باقی لوگوں کو بھی آ لینے دو۔ کیا مطلب، کیا اور لوگ بھی آ رہے ہیں؟ اکرام نے چونک کر کہا۔ ہاں اکرام، تم دروازے پر چلے جاؤ، آئی جی صاحب اور کچھ آفیسر آنے والے ہیں۔ جی بہت اچھا، اکرام نے کہا اور دوڑتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں نہ صرف آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب آ چکے تھے بلکہ وزیر خارجہ بھی تشریف فرما رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار ٹپک رہے تھے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ لفافہ کہاں ہے؟ انہوں نے پہلی بار زبان کھولی۔ وہ لفافہ محفوظ ہے، آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ اب حالات بتائیے، انہوں نے کہا۔ یہ صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا نام راج گوپال ہے، بہت مشہور آدمی ہیں، لیکن یہ آج ہی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دشمن ملک کے جاسوس ہیں۔ ان کے ملک نے انہیں وہ لفافہ اڑانے کا حکم دیا تھا، یہ پہلے بھی ایسے کام کر چکے ہوں گے۔ ان کے فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ لفافہ کہاں ہے۔ دشمن ملک نے انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ لفافہ وزیر خارجہ کے ذریعے سے کسی جگہ رکھوایا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی، ان کی مصروفیات کے بارے میں پتہ کیا، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں یہ نیشنل بینک کے مینیجر سے بھی ملتے رہے ہیں۔ بس انہوں نے فورن اسٹیٹ مینیجر پر ڈورے ڈالے، انہیں لاکھوں روپے کا لالچ دیا، آخر آصف مرزا ان کے ساتھ مل گیا۔ آصف مرزا نے بینک میں وہ جگہ معلوم کر لی جہاں لفافہ رکھا گیا تھا۔ اس نے یہ اطلاع راج گوپال کو دی۔ اب راج گوپال کا کام یہ تھا کہ وہ لفافہ بینک سے اڑا لے۔ اس کا کام کے لیے استاد کیکڑے سے ملے۔ اس کام کے لیے 1,00,000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس میں سے 50,000 پہلے ہی ادا کر دیے گئے تھے۔ استاد کیکڑے نے منصوبہ بنایا، آصف مرزا سے کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ چپراسی کو 1:15 بجے کھانا لے جانے کے لیے بھیج دیا گیا اور ادھر استاد کیکڑے کے تینوں ساتھی بینک پہنچ گئے۔ انہوں نے پروگرام کے مطابق سب کو باندھ لیا اور لفافے کے ساتھ نقدی بھی لے اڑے۔ چوکیدار نے آ کر سب کچھ کو کھولا تو مینیجر اس سیف کی طرف دوڑے جس میں لفافہ رکھا تھا۔ لفافہ غائب پا کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ لفافہ وزیر خارجہ نے خود اپنے ہاتھ سے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کو فون کیا اور اس طرح یہ معاملہ مجھ تک پہنچا۔ دوسری طرف محمود اور فاروق اتفاق سے بینک میں سے چیک کیش کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازے میں نکلتے وقت ڈاکوؤں کے الفاظ سن لیے۔ وہ ان کی جیپ کی سیٹوں کے نیچے لیٹ گئے۔ تینوں مجرموں نے استاد کیکڑے سے ملنے سے پہلے بچوں کے باپ کو بلیک میل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس طرح فرزانہ ان کے کمرے تک جا پہنچی۔ اور پھر میں چنانچہ مجرم آپ کے سامنے ہیں۔ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس لفافے میں کیا ہے؟ محمود نے کہا۔ مجھے افسوس ہے بیٹا، یہ سرکاری راز ہے، کسی کو نہیں بتایا جا سکتا، وزیر خارجہ نے پرشفقت لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، میں انہیں بتا دوں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ تم کیسے بتا دو گے جبکہ میرے اور صدر مملکت کے علاوہ کسی تیسرے کو اس لفافے کی حقیقت معلوم نہیں؟ وزیر خارجہ بولے۔ میں نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سب کے سامنے بتا دوں۔ انہوں نے ادب سے کہا۔ نہیں، البتہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہارا اندازہ کس حد تک درست ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ جی بہت بہتر، انسپکٹر جمشید بولے اور لکھنے لگے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو وزیر خارجہ دھک سے رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واپسی پر انسپکٹر جمشید نے انہیں بتایا، ہمارے ایک دوست ملک کا ہمارے ملک سے ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہمارا دشمن ملک اگر ہم پر حملہ کرے گا تو وہ اپنی سرحدوں پر اس ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ دے گا۔ اب ہوا یہ کہ اس معاہدے پر دستخط ہونے کے چند ماہ بعد ہی ہمارے دوست ملک کے صدر وفات پا گئے۔ اب جو شخص صدر بنا اسے اس معاہدے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ہماری حکومت اس مسئلے پر اس بات کرنے والی تھی کہ دشمن ملک کے جاسوسوں نے یہ بات معلوم کر لی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ معاہدہ ہی اڑا لیا جائے تاکہ نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ظاہر ہے جب معاہدہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نئے صدر کو کیسے یقین دلائیں گے کہ یہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ تو یہ تھی ساری کہانی۔ اوہ تو یہ بات تھی، محمود کے منہ سے نکلا۔ ہمارے ملک میں بھی کتنے غیر ملکی جاسوس پھیلے ہوئے ہیں
اور انہیں کس قدر معلومات حاصل ہوئی جاتی ہے۔ فاروق بولا، اس بات کا اندازہ تو اس سے بھی لگایا جا چکا ہے کہ ہمارے ملک میں چند سال پہلے جنگی طیاروں کی تربیت دینے والا ہی ایک طیارہ لے اڑا تھا، مگر ہمارا ایک جواں نمبر اس کے راستے کی دیوار بن گیا اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر گیا۔ فرزانہ کہتی چلی گئی، ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے اپنے ملک سے ان غیر ملکی جاسوسوں کو مٹاتے رہیں گے۔ فاروق بولا، نہ صرف غیر ملکی جاسوسوں کو بلکہ اپنے ملک کے جرائم پیشہ لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کی وجہ سے بھی تو ملک کو زبردست نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور پرامن شہریوں کا سکون تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کہی تم نے، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ جیپ میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی سوچ میں ڈوب گیا۔